الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وتلك الأيام نداولها بين الناس صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم آج ہے رات تو کل صبح یقیناً ہوگی، آج ہے رات تو کل صبح یقیناً ہوگی، ہے یہی وقت کا آئین جہاں کا دستور، رات کرتی ہے اجالوں پہ بہت مشق ستم، آخر کار ابھرتا ہے مگر صبح کا نور۔ اے وقت ہمیں کھوکھلی دیوار مت سمجھ، صدیوں سے زلزلوں کے مقابل رہے ہیں ہم، شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، ذرا آندھیوں سے کہہ دو اوقات میں رہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹھانا، نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جان ہمارا۔ محترم حضرات، ویسٹ بنگال کی سرزمین کلکتہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہم اور آپ آج یہاں جمع ہیں، اور صرف ایک مقصد نے ہمیں اور آپ کو جمع کیا ہے، اور وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نسبت۔ میرا اور آپ کا یہ سفر، ہمارا اور آپ کا اجتماع صرف اس لیے ہے کہ ہم آج سے 1450 سال پہلے جو پیغام آسمان سے آیا اسے سن سکیں، آسمان سے جو وحی آئی اسے جان سکیں۔ 1450 برس پہلے عبداللہ کے در یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا پیغام دیا، ہمیں کیا خبر دی، ہمیں کیا بتایا، اسے ہم جان سکیں اور عمل کر سکیں۔ وقت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، حالات روزانہ نئی کروٹ لے رہے ہیں۔ مجھے آپ کو صرف یہ بتانا ہے مسلمانوں کہ اس وقت زمین پر آپ کی کیا ذمہ داری ہے،
اور آپ اس زمین پہ کیوں بپا کیے گئے ہیں، آپ کی کل کی تاریخ کیا تھی، آج آپ کا حال کیا ہے اور آپ کا کل کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور ہم یہ کس لیے دعویٰ کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے دعویٰ کر رہے ہیں کہ صرف اور صرف ہمارے پاس، یعنی صرف مسلمانوں کے پاس ہی وہ علم ہے جو دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس قرآن کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری صحیفہ موجود ہے، ہمارے پاس سچی کتاب ہے، ہمارے پاس ایک سچے نبی کی سچی بات موجود ہے۔ روشنیاں اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ ہم ہیں، ہدایت کے چراغ اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ ہم ہیں، روشنی کے مینارے کسی کے پاس ہیں تو وہ ہم ہیں۔ دنیا کو جہالت کی گندگی سے باہر اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ ہم ہیں۔ اس دنیا کو کل بھی گھنی اور اندھیری رات سے اگر کسی نے نکالا ہے تو وہ ہم ہیں۔ اے مسلم نوجوانوں، ہم صرف اس لیے نہیں آئے کہ ہم اپنے گھر تعمیر کر لیں، ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم اپنی ایک سے زیادہ دکانیں بنا لیں، ہم اس زمین پر اس لیے آئے ہیں کہ زمین پر ہم فرعونوں کو چیلنج کریں، نمرودوں کے گریبان پر ہاتھ ڈالیں اور ہم بڑے سے بڑے جالوت کو چیلنج کر کے یہ کہیں کہ زمین پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، ستم نہیں ہونے دیں گے، زمین پر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری امت بنایا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا دیا گیا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، آپ کے بعد کوئی شریعت نہیں آنے والی، آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی، لیکن اے مسلمانوں، آپ 1450 سال پہلے ہماری کیا حیثیت تھی اور آج 21ویں صدی میں ہماری کیا حیثیت ہے۔ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بنایا تھا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقتدی بنایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رہبر بنایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیشے امام بنایا تھا۔ ہم غلامی کرنے کے لیے نہیں بلکہ غلاموں کو آزادی دلانے کے لیے آئے تھے، ہم باطل سے سمجھوتا کرنے نہیں بلکہ باطل کو مٹانے کے لیے آئے تھے، ہم ظلم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ظالم کا ہاتھ توڑنے کے لیے آئے تھے، ہم مظلوموں کو ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے آئے تھے، لیکن آج کیا کریں، سب کچھ ہمارا تباہ و برباد ہو چکا۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ۔ ہم نے آج قرآن کریم کو بند کر دیا، اس سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا۔ ہمیں قرآن کی یاد اگر آتی ہے تو اس وقت جب ہم میں سے کوئی دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، ہمیں قرآن اس وقت یاد آتا ہے جب ہمیں بیماری پکڑ لیتی ہے، ہمیں قرآن اس وقت یاد آتا ہے کہ جب ہم پر جنات اور آصف کا اثر نظر آتا ہے تو ہم قرآن کی طرف دوڑتے ہیں، ہمیں قرآن اس وقت یاد آتا ہے جب ہمارا کوئی حق مارتا ہے اور ہم اسے قرآن کی قسم دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہمیں قرآن اس طرح کیوں یاد نہیں آتا جس طرح صحابہ کرام کو یاد آتا ہے؟ جب صحابہ کرام سے کہا گیا نکلو مکہ معظمہ کو چھوڑ کر اور اپنا ایک اسلامک اسٹیٹ بناؤ، تو صحابہ کرام نے مکہ معظمہ کو چھوڑا۔ وہ کون تھے؟ وہ صدیق اکبر بھی تھے، وہ عثمان غنی بھی تھے، وہ علی مرتضی بھی تھے، وہ جعفر طیار بھی تھے، وہ حضرت زید بن ارقم بھی تھے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے جنہوں نے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ کی طرف چلے آئے۔ ان میں مائیں بھی تھیں، ان میں بیٹیاں بھی تھیں، ان میں بہنیں بھی تھیں، ان میں ان کی ازواج مطہرات بھی تھیں۔ وہ ہجرت کر کے آ رہے تھے، کہاں سے؟ مکہ سے ہجرت کر کے آئے اور مدینہ کی بستی میں آ ٹھہرے، اور مدینے میں آ کر انہوں نے پھر اسلام پر عمل کرنا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا پر وہ چھا گئے۔ یاد کیجیے آپ کا کل کیا تھا، کیسا سنہرا کل تھا۔ کل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی فتح کرنے نکلتے،
مظلوم قوموں کو انصاف دلاتے، ماؤں کے سروں پر دوپٹے رکھتے، بہنوں کے سروں پر آنچل رکھتے. لیکن آج پوری دنیا میں ہماری صورتحال کیا ہے، جس سے شاید گاؤں کے لوگ واقف نہ ہوں، جس سے شاید آپ جیسے حضرات کم واقف ہوں. لیکن آج حال یہ ہے کہ کوئی پہاڑ کی چوٹی ایسی نہیں جہاں آپ کی لاش نہ پڑی ہو، کوئی سمندر ایسا نہیں جس میں آپ کا خون نہ بہ رہا ہو، کوئی صحرا اور ریگستان ایسا نہیں جہاں آپ کے لہو سے اس کی پیاس نہ بجھ رہی ہو. دنیا کی کوئی جیل ایسی نہیں جس میں آپ کے بچے گرفتار نہ ہو، پھانسی کا کوئی پھندا ایسا نہیں جس میں آپ کی گردن نہ ٹنگ رہی ہو، کوئی سولی کا تخت ایسا نہیں جس میں آپ کے کسی بیٹے کی لاش نہ ہو. یہ آج دنیا کے حالات ہیں، اور اگر ہم نے آج بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے، اگر آج بھی ہم نے قرآن کریم پر عمل کرنا نہیں شروع کیا، تو یاد رکھیے گا کہ حالات اس سے شدید تر ہونے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری خبریں ہمیں دی، جو خبریں نہیں بلکہ سچائیاں ہیں. آج ایک مسلمان سوچتا ہے کہ دنیا میں ہونے کیا جا رہا ہے، سوچتا ہے، لیکن وہ قرآن اور سنت سے نہیں پوچھتا کہ ہوگا کیا، کس طرح ہوگا. کیونکہ آپ کے پاس بھی وقت ہے اور مجھے بھی تفصیلی گفتگو کے لیے کہا گیا ہے، اس لیے آپ تھوڑی دیر نیند سے بغاوت کر لیں، تھوڑی دیر نیند سے بغاوت کریں. کیونکہ کچھ لوگ سوتے ہوں گے تو میں قبرستان میں نہیں آیا، میں زندوں کے پاس آیا ہوں. اگر ابھی بھی آپ کو نیند آ رہی ہو تو تھوڑی دیر کے لیے ذرا اپنی نیند کو غائب کر دیجیے اور ایک رات کو جاگیے. اور زیادہ جاگنے کی عادت نہ ہو تو اپنے جلسوں کو شارٹ کر دیجیے. ورنہ فائدہ کیا ہے، تقریر کرنے والا تقریر کرتا رہے اور آپ خواب میں کچھ اور دیکھتے رہیں، کیا فائدہ ہوگا. اس لیے پاس پڑوس ذرا اپنے اطراف میں بھی نظر رکھیں، اور کوئی پڑوسی سوتا نظر آئے تو اسے جگہ دیں، ورنہ یہ باتیں فرشتے ہی سن کر چلے جائیں گے اور آپ سوچیں گے کہ پتہ نہیں کیا گفتگو ہوئی. آپ کو صرف اس بریانی کا اور بھات کا مزہ یاد رہ جائے گا جو 7:30 بجے سے شروع ہو کر 10 بجے تک چلتا رہا. یہی مقصد ہے تو پھر سارا کا سارا مقصد بیکار ہے. قوم پر تو حالات یہ ہیں کہ وہ چاروں طرف سے گھیر لی گئی ہے. تمہارے بالکل قریب ہے ایک دوسرا ملک بنگلہ دیش، جس کی پیداوار 1971 میں ہوئی، اور آج وہاں کے کیا حالات ہیں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. ان کی زبان آپ کی زبان ایک ہے، ان کی سرحد آپ کے قریب ہے، لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے وہ آپ اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں. کیا حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ آج اس ملک میں جسے مسلمانوں کا ملک کہا جاتا ہے، جسے اسلامی ملک کہا جا سکتا تھا، لیکن آج اسلام کا نام لینا وہاں جرم ہے، قرآن کی بات کرنا وہاں جرم قرار دیا جا رہا ہے. عدالتوں سے موت کے فیصلے سنائے جا رہے ہیں، اور علماء کرام تختوں پر پھانسی کے پھندوں پر جھول رہے ہیں اور لٹک رہے ہیں. اگر اسی کے برابر میں آپ دیکھیں تو برما میں کیا حالات ہیں. وہاں حال یہ ہے کہ انسانوں کے جسم کاٹے جا رہے ہیں اور کاٹ کر چبائے جا رہے ہیں. وہاں انسانی جسموں کو تیل میں تلا جا رہا ہے. نہ ہجرت کی اجازت، نہ وہاں رہنے کی اجازت. یہ حالات ہماری نظروں کے سامنے ہیں. ہم آج سے 1400 سال پہلا اگر مکے کا دور دیکھتے ہیں تو آج مسلمانوں پر وہ دہرایا جا رہا ہے. جس طرح حضرت بلال کو آنکھ کے انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا، جرم ان کا کچھ نہیں تھا. جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تپتی ہوئی ریت پر عرب کے صحرا میں جلتے ہوئے انگاروں پر انہیں لٹا دیا جاتا. ان کے سینے پہ پتھر رکھا جاتا، پتھر پر امیہ کا ظالم پیر ہوتا اور اس کے ہاتھ میں جلاد جیسا کوڑا ہوتا اور وہ حضرت بلال کی کمر پہ مارتا. کل تو مکہ میں ایک بلال تھا جس کو اس طرح ستایا جا رہا تھا.
آج اس طرح کا ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں بلال ہیں، ہزاروں محمد کے غلام ہیں، سینٹرل افریقہ سے لے کر فلسطین تک، اور فلسطین سے لے کر ملک شام تک، اور ملک شام سے لے کر عراق تک، اور عراق سے لے کر برما تک، اور برما سے لے کر صومالیہ تک ایک ایک مسلمان کی یہی صورتحال ہے۔ لیکن اس کے باوجود عام مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ آج بھی گٹکا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، وہ آج بھی شراب کے جام پھینکنے کو تیار نہیں ہے، وہ آج بھی سنیما دنیا میں جانے کی للک میں جیتا ہے، وہ آج بھی موبائل پر میوزک اور سنگیت سن رہا ہے، وہ آج بھی انٹرنیٹ پر ننگی اور گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، وہ آج بھی کرکٹ کے بلے بازوں کو دیکھ رہا ہے، وہ آج بھی ناچنے گانے والی حسیناؤں کو دیکھ رہا ہے، آج بھی اسے ہوش نہیں آتا۔ اگر ہوش نہیں آیا تو یاد رکھے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، رب کی نظر ٹیڑھی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس امتحان سے دنیا کی وہ قومیں گزر رہی ہیں اس امتحان سے ہمیں گزرنا پڑ جائے، وہ تو اس امتحان سے گزر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے امتحان میں فیل ہو۔ بہت زیادہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ رونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ آج گڑ گڑانے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اجتماع جو آج ہو رہا ہے، ان اجتماعوں کی رسمیت کو ختم کر کے حقیقت پر گفتگو ہونا ضروری ہے۔ اس وقت دنیا میں کون سا فتنہ آیا ہوا ہے؟ ہم تقریباً پچھلے 12-13 سال سے دارالعلوم دیوبند کی فراغت کے چند ہی سالوں کے بعد سے کبھی شہروں میں، کبھی دیہاتوں میں، کبھی چوراہوں پر، کبھی مسجدوں میں، کبھی عیدگاہوں میں، کبھی گلیوں میں، کبھی تنہا، کبھی مساجد میں، کبھی مدارس میں امت کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کاش ہمارا نوجوان جاگ جائے اور وہ سمجھ لے کہ آج وہ کس فتنے کا شکار ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس زمین پر سب سے بڑا فتنہ، ایسا فتنہ کسی انسان نے نہیں دیکھا، ایسا فتنہ کسی امت نے نہیں دیکھا، ایسا فتنہ کسی زمانے میں نہیں آیا۔ وہ کون سا فتنہ ہے جس سے آپ دو چار ہیں اس وقت، اور وہ فتنہ نہایت قریب اور بھیانک ہے۔ وہ فتنہ ہے فتنہ دجال۔ میں خود نہیں کہہ رہا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ امر اہم من الدجال۔ حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہے، کوئی فتنہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا کہ فتنہ دجال ہے۔ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ آپ کے لیے تو یہ بات بالکل نئی ہوگی، لیکن اس وقت یہ دنیا دجالی تہذیب میں گھر چکی ہے، دجالی تہذیب کا شکار ہو چکی ہے۔ دنیا کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ کہاں سے آدیش دیے جا رہے ہیں؟ کیا کیا جا رہا ہے؟ کہ آپ نے کبھی اس سے پہلے سوچا ہوگا کہ اتنی بے حیائی آ جائے گی، اتنی بے حیائی کا سیلاب آ جائے گا؟ کبھی ہم نے نہیں سوچا تھا، لیکن آج پوری دنیا میں بے حیائی کا سیلاب آ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حال یہ ہوگا دجال کے آنے کے وقت کہ عورتیں اس کے فتنے کا شکار ہو جائیں گی۔ ایک شخص اپنی عورت کو، اپنی بہنوں کو، اپنی پھوپھیوں کو اور اپنے سے متعلق عورتوں کو دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے رسیوں سے باندھ رہا ہو۔ آج کیا عورتیں سڑکوں پر نہیں نکل رہی؟ کیا بے پردہ نہیں پھر رہی؟ شہروں میں آپ دیکھیں کیا حال ہے۔ کیا اس سے 50 سال پہلے کوئی سوچ سکتا تھا؟ کوئی تصور کر سکتا تھا؟ نہیں سوچ سکتا تھا اور نہ ہی تصور کر سکتا تھا۔ لیکن آج اس فتنے نے عرب سے لے کر عجم تک تمام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ لہذا یہی وہ فتنہ ہے جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اپنی نمازوں کے بعد، اور آپ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اے اللہ مجھے مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ کر۔ حضور پناہ مانگ رہے ہوں، کتنا بڑا فتنہ ہوگا۔
مگر آج کیا حال ہے؟ منبر پر بھی اس کا تذکرہ نہیں، جمعوں کے خطبوں میں بھی اس کا ذکر نہیں۔ 1943 میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی وفات ہوئی۔ کب؟ 1943 میں۔ بہشتی زیور اردو میں انہوں نے کب لکھی؟ عورتوں کے لیے ایک آسان اور سادہ کتاب لکھی، اس کتاب میں آپ نے علامات قیامت لکھی اور اس میں دجال کے فتنے کا ذکر کیا۔ اگر ہمارے اکابرین کی کیا سوچ تھی، ایک کتاب جو عورتوں کے لیے لکھی جا رہی ہے، جو آج سے کتنے سال پہلے لکھی جا رہی ہے، 1943 سے پہلے لکھی جا رہی ہے، اس میں آپ نے بتایا کہ امام مہدی کب تشریف لائیں گے، وہ کہاں تشریف لائیں گے، یاجوج ماجوج کب نکلیں گے، کون سی علامات ہوں گی، امام مسلم ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن آج ہم نے فتنہ دجال کا تذکرہ چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس پر بولنا بند کر دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال اس وقت آئے گا کہ جب منبر و محراب سے بھی دجال کا تذکرہ لوگ بھول چکے ہو۔ میں آپ کو بتا دوں، موٹی موٹی بات کر لوں تو اس طرح کی گفتگو آپ کے ذہن میں بھی نہیں رہے گی اور یاد بھی نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت پر 5 دور آئیں گے۔ کتنے؟ 5 یاد رہیں گے نا؟ اس طرح نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ آپ کے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ 5۔ اسی طرح یہ امت 5 دور سے گزرے گی۔ انشاءاللہ اسی کی تفصیل آپ کو بتا کے رخصت ہو جاؤں گا کہ 5 دور آنے ہیں اس امت پر۔ دیکھنا یہ ہے کہ کتنے دور آ چکے، کتنے باقی ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت میں یہی جان لیجئے اور پھر تیاری کیجئے اور سمجھ لیجئے کہ دنیا پہ کون سا حالات چل رہے ہیں۔ کوئی اور جانے یا نہ جانے، ہاں وہ تو جان رہے ہیں جو قرآن کے دشمن ہیں وہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، جو حدیث کے دشمن ہیں وہ حدیث پہ ریسرچ کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے جو کہا ہے وہ سچ ہے۔ اگر غافل کوئی ہے تو وہ محمد کا غلام، وہ ان باتوں کو دنیا کی بات سمجھتا ہے، وہ ان باتوں کو پولیٹیکل بات سمجھتا ہے، وہ ان باتوں کو اپنے سے خارج سمجھتا ہے۔ اگر ہم نماز کی گفتگو کریں تو آپ کہیں گے سبحان اللہ کیا تقریر کی ہے حضرت نے، دین کی بات کی۔ اور اگر آج جو گفتگو میں کر رہا ہوں یہ کر کے چلا جاؤں تو آپ ہی میں سے کئی لوگ مجھ پر یہ فتویٰ لگائیں گے کہ وہ تو دین کی بات کر کے نہیں گئے۔ میں نماز کی بات کروں تو آپ کہو گے کہ یہ تو دین کی بات ہے، روزے کی بات کروں تو دین کی بات ہے۔ محمد رسول اللہ نے جس فتنے سے ہمیں ڈرایا ہے اور جس فتنے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے آپ نے بتایا ہے، جس فتنے کو بتانے کے لیے آپ نے صحابہ کو جمع کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز سے لے کر عصر تک تقریر کی ہے اور عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک تقریر کی ہے اور مغرب کی نماز سے لے کر عشاء تک آپ نے تقریر کی ہے، یعنی پورا دن آپ کا تقریر میں گزر گیا ہے۔ وہ جو حالات آپ نے بتائے ہیں ان حالات کو آج امت کے سامنے کیوں نہیں بتایا جائے؟ صحابہ میں سے جو روایت کر رہے ہیں، کسی نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، یعنی ظہر سے لے کے آپ عصر تک خطبہ دیتے رہے، پھر عصر کی نماز پڑھائی، پھر آپ منبر پر چڑھے، پھر خطبہ دیتے رہے، پھر مغرب کی نماز پڑھائی اور پھر خطبہ دیتے رہے، پھر عشاء کی نماز پڑھائی اور پھر خطبہ دیتے رہے۔ بتاؤ آپ نے کیا بتایا؟ تو صحابی کہتے ہیں ما کانا وما ہوا کائن، جو قیامت تک ہونے والا ہے اس کی بھی خبر دی اور جو ماضی میں ہو چکا وہ بھی آپ نے بتایا۔ کتنے دور آئیں گے؟ آپ بھی تو کچھ بولیے کہ کرسی پر بیٹھنے والے ہی کو تھکانا ہے۔ آپ نے بھی تو بریانی کھائی ہے، تھوڑا سا آپ بھی تو بولیں تبھی تو کام چلے گا۔ 5 آئیں گے، 5 دور آئیں گے۔ فرمایا ان اول دینکم نبوۃ و رحمہ، پہلا دور نبوت اور رحمت کا، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں غار حرا میں اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم
یہ آیتیں جب آپ کے پاس آئیں، دور شروع ہو گیا نبوت کا، دور شروع ہوا رحمت کا۔ گفتگو اگر اسی پر ہو کہ یہ دور کیا دور تھا، آپ کو نبوت ملی، آپ کو رحمت ملی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو اب تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آؤ ہم بتاتے ہیں آپ کو رحمت کس کس کے لیے بنایا گیا۔ آپ کو رحمت بنایا گیا مردوں کے لیے، آپ کو رحمت بنایا گیا عورتوں کے لیے، آپ کو رحمت بنایا گیا بچوں کے لیے، آپ کو رحمت بنایا گیا کافروں کے لیے بھی، آپ کو رحمت بنایا گیا یہود و نصارہ کے لیے، آپ رحمت بنائے گئے جانوروں کے لیے، آپ رحمت بنے کائنات کے چپے چپے کے لیے۔ میں تھوڑی سی تفصیل ضرور کروں گا، یہاں ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں، آپ رحمت بنے بیواؤں کے لیے۔ ہاں ہاں، عورت کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا تھا، اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو زمانے کا رواج یہ تھا اس عورت کو ڈائن کہا جاتا، اس عورت کو قاتل کہا جاتا، اس عورت کو شوہر کو ڈس لینے والا کہا جاتا، اسے ابہدن کہا جاتا، اسے منحوس کہا جاتا، اور لوگ یہ کہتے یہی وہ عورت ہے جس نے ناگن بن کر اپنے شوہر کو ڈسا ہے، اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ لہذا یہی ہندوستان تھا اور یہی ہندوستان ہے۔ یہاں شوہر کی چتا کے ساتھ، یہاں شوہر کی لاش کے ساتھ اس کی بیوی کو جلا دیا جاتا اور یہ کہا جاتا کہ اس عورت کو ستی کر دیا گیا ہے۔ وہ عورت روتی اور تڑپتی اور یہ کہتی کہ لوگوں میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں جلا رہے ہو؟ تو لوگ یہ کہتے کہ تو نے اپنے شوہر کو ڈسا ہے، تو عورت نہیں ہے، تو ناگن ہے۔ آج بھی ہندو دھرم میں، آج بھی دوسرے دھرموں میں اس عورت کو ناگن سمجھا جاتا ہے۔ اسے ناگن ثابت کرنے کے لیے نہ جانے کتنی ایسی فلمیں بنائی گئی ہیں جن میں عورت کو ناگن درشایا گیا۔ یہ میرا محبوب، یہ میرا سردار، میرے محمد عربی عبداللہ کا در یتیم ہے، جس نے قرآن پیش کیا، جس نے حدیث پیش کی اور جس نے اپنے ماننے والوں سے کہا عورت تو ناگن مت سمجھنا، یہ عورت ہے، یہ حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے الگ سے نہیں بنایا گیا۔ خلقہا زوجہا وخلق منہا زوجہا، ارے آدم ہی سے عورت کو بنایا گیا ہے، تو یہ ناگن کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ عورت آدم ہی کی پسلی سے بنائی گئی ہے، لہذا جو مقام آدم کا ہے وہی مقام حوا کا ہے، جو مقام مرد کا ہے وہی مقام عورت کا ہے، جو مقام عورت کا ہے وہی مقام مرد کا ہے۔ آدم کی پیدائش جنت میں ہوئی ہے، اس کی پیدائش بھی جنت میں ہوئی ہے، یہ کم درجہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے برابر پیدا کیا ہے۔ لہذا محمد رسول اللہ نے دنیا کو عقیدہ اور ایمان دیا کہ عورت کمتر نہیں ہے، وہ گھٹیا نہیں ہے، وہ نبیوں کی ماں ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم کی ماں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ کا قرآن میں ذکر کرتا ہے تو ان کے ساتھ ان کی ماں مریم کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ جب عورت آگ میں جلائی جاتی اور وہ سماج سے پوچھتی میرا جرم بتاؤ، سماج کہتا ہے یہ جرم تیرا یہ ہے کہ تو اپنے شوہر کی قاتل ہے۔ وہ اپنے آنسوؤں سے بتاتی اے زمانے والوں، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اسرائیل سے لڑ جاتی، اس سے زیادہ حسین میرے لیے کون ہوگا، اس سے زیادہ میرا محبوب کون ہوگا؟ یہ میرا سردار ہے، سرتاج ہے، میں نے اس کے لیے اپنے باپ کا گھر چھوڑا، میں نے اس کے لیے اپنی جوانی میں اپنے بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو چھوڑا، یہ میرے معصوم بچوں کا سہارا تھا، آج سر سے اٹھ گیا۔ اے دنیا والوں، مجھ پہ رحم نہیں کھاتے تو میری ننھی معصوم اولادوں پہ رحم کھاؤ۔ انہیں کون پالے گا، انہیں کون سینے سے لگائے گا، انہیں کون اپنی چادر میں چھپائے گا، انہیں کون اپنے آنچل میں چھپائے گا؟ مجھ پہ رحم نہ کرو، میری یتیم اولادوں پر تو رحم کر دو۔ باپ مر چکا ہے، میں مر جاؤں گی تو میرے بچوں کو کون پالے گا؟ لیکن سماج اس کی ایک چیخ نہیں سنتا اور سماج اس کی ایک آہ نہیں سنتا تھا، اسے زندہ جلا دیا
کرتا تھا. اس عورت پر، اس بیوہ پر محمد عربی کا احسان ہے، عبداللہ کی در یتیم کا احسان ہے، جس نے پہلا نکاح اس عورت سے کیا جس کا نام خدیجہ ہے، جس کے 2 شوہر انتقال کر گئے تھے، جس کے پاس اس کے اپنے یتیم بچے تھے. محمد رسول اللہ نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے نکاح کر کے عرب کے رسم و رواج کو توڑ دیا، وہاں کی باطل رسموں کو اپنے پیروں کے نیچے مسل دیا، اور قیامت تک اپنے ماننے والوں سے یہ کہا، اے لوگوں، اگر تم کسی بیوہ سے نکاح کر لو تو یہ تمہارے نبی کی سنت ہے، اس لیے کہ تمہارا نبی اپنے نکاح میں پہلی عورت کو جو لے کر آتا ہے تو وہ عورت بیوہ ہے، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیواؤں کے سر پر قیامت تک کے لیے احسان کر. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ رحمت ہیں بیواؤں کے لیے، وہ رحمت ہیں عورتوں کے لیے. ایک طرف وہ سماج ہے جو یہ کہتا ہے کہ عورت کا شوہر اگر مر جائے تو وہ دوسرا ور نہیں تلاش کر سکتی، وہ دوسرا شوہر نہیں ڈھونڈ سکتی، وہ دوسرے کے نکاح میں نہیں جا سکتی، وہ پوری زندگی غم کا پتلا بنی سفید ساڑی پہنتی رہے گی، اسے رنگین ساڑی پہننے کی بھی اجازت نہیں، اسے رنگین کپڑے پہننے کی اجازت نہیں. یہ عبداللہ کا در یتیم ہے جو آ کر ایک بہترین نمونہ دیتا ہے اور آ کے یہ کہتا ہے کہ بیوہ صرف اپنا غم منائے گی، بیوہ عدت گزارے گی 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن کے بعد اب وہ آزاد ہے. کوئی اس کے خاندان کا سردار اور کوئی چودھری اسے نکاح سے نہ روکے. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تم میں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اسے اب نکاح سے روکے. وہ نکاح کر سکتی ہے، وہ نکاح کے لیے آزاد ہے. اب وہ مہندی لگا سکتی ہے، اب وہ سرخ کپڑے پہن سکتی ہے، اب وہ خوشبو لگا سکتی ہے. عدت اس کی گزر چکی ہے. اتنا وقت آ کر کہا اب اسے نکاح کی اجازت دو. زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ اگر کوئی بیوہ ہو جاتی تو خاندان کا چودھری اس کے سر پہ چادر ڈال دیتا اور یہ کہتا کہ میری اجازت کے بغیر یہ نکاح نہیں کرے گی، اگر میں چاہوں گا تو میں نکاح کروں گا اور میں جس کے ساتھ چاہوں گا اس کے ساتھ نکاح کروں گا. محمد رسول اللہ نے کہا یہ غلام نہیں ہے، یہ آزاد ہے اور کسی کو غلام بنانے کا اس سے حق حاصل نہیں ہے. لہذا اسلام دھرم کتنا اعلیٰ اور افضل ہے، اور محمد رسول اللہ کس طرح بیواؤں کے لیے، کس طرح بدواؤں کے لیے رحمت کا پیغام لے کر کے آئے ہیں. دنیا کے کسی دھرم میں یہ پیغام کوئی لے کر نہیں آیا. آج بھی ان کے یہاں سفید کپڑے پہننے پڑتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہے آپ کا احسان، یہ ہے آپ رحمت. اس کو کھولتے چلے جائیے. پہلا دور نبوت اور رحمت کا شروع ہوگا. رحمت کن کے لیے؟ بچیوں کے لیے. وہ بچیاں زمین میں زندہ دفن کی جا رہی تھیں. ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتا. ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے خود پھاوڑا چلاتا اور زمین کا گڑھا کھودتا اور اسے گڑھے میں دبا کر اس کے سینے پر پیر رکھتا اور پیر رکھنے کے بعد اسے دفن کر کے چلا آتا. وہ معصوم پکارتی رہتی اے باپ میرا قصور بتا، اے میرے جانے جگر تو میرا قصور تو بتا. باپ کہتا تیرا قصور یہ ہے کہ تو لڑکی ہے، تیرا قصور یہ ہے کہ تو عورت ہے، تیرا قصور یہ ہے کہ تو ہمارے ماتھے پر کلنک ہے، تیرا قصور یہ ہے کہ تو نے عورت ذات کیوں بنی ہے. میں تجھے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، میں تیرا ڈولا نہیں اٹھانے کے قابل نہیں. میری مونچھ نیچی ہو جائے گی، میری ناک نیچی ہو جائے گی، تیری وجہ سے میرا سر کٹ جائے گا، سر جھک جائے گا. تو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر جنگ نہیں کر سکتی ہے، لہذا میں تیری پرورش نہیں کر سکتا. وہاں زمین میں دفن کر کے آتا، شراب کے جام پیتا، اپنی کایاکتا پر، اپنی بزدلی پر وہ لوگوں سے شاباشی حاصل کرتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے آنے کے بعد اعلان کیا کوئی شخص اپنی اولاد کا قتل نہ کرے. لا تقتلوا اولادکم من املاق. کوئی شخص بھی غریبی کے ڈر سے یا غریبی کی خوف سے اپنی اولاد کا قتل نہ کرے، اور جو کرے گا ایسے نہیں چھوڑا جائے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدالت قائم کی.
عدالت قائم کی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی مدینہ میں نمازیں نہیں ادا کی، صرف رمضان کے روزے ہی نہیں رکھے. حج آپ نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ کیا، جو آپ کا پہلا اور آخری حج ہے. چند عمرے کیے محمد رسول اللہ نے، لیکن مدینہ پہنچ کر آپ نے نظام عدل قائم کیا، نظام قضا قائم کیا. عدالت کے چیف جسٹس آپ ہیں، سربراہ حکومت آپ ہیں، سلطنت کے والی آپ ہیں، حکمراں اور بادشاہ آپ ہیں، زمین پر اللہ کے خلیفہ آپ ہیں. لہذا کسے جرأت ہو سکتی تھی جو جرم کرتا اور محمد کی عدالت سے فرار ہو جاتا؟ کون تھا وہ جو محمد رسول اللہ سے بھاگ جاتا؟ کون تھا وہ جو اپنی بیٹی کا قتل کرتا اور قتل کر کے دندناتا پھرتا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قانون کو لے کر آئے جس قانون میں ہے کتب علیکم القتال کتب علیکم القصاص فی القتل، تمہارے قصاص فرض کر دیا گیا ہے مقتولین کے سلسلے میں. اور کتب علیکم القصاص فی القتل، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی مقتول ہو جاتا ہے، قتل کرنے والی اگر عورت ہے تو اسے بدلے میں قتل کیا جائے گا. قتل کرنے والا غلام ہے تو غلام کو قتل کیا جائے گا. قتل کرنے والی باندی ہے تو باندی کو قتل کیا جائے گا. قتل کرنے والا اگر آزاد ہے تو آزاد کو قتل کیا جائے گا. قتل کرنے والا اگر مرد ہے تو مرد کو قتل کیا جائے گا. قتل کرنے والا اگر بوڑھا ہے تو بوڑھے کو قتل کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ یہ قصاص کا نظام لے کر آئے. ایسا نہیں تھا کہ کوئی بیٹی کو قتل کر دیتا اور مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا چلا جاتا. صورت حالات کی طرح نہیں تھی کہ مسلمان صرف تماشا دیکھ رہے ہوں، انہیں کوئی پرواہ نہ ہو، کتنے ہی قتل ہو جائیں. آج کا دور رحمت کا دور ہے کہاں؟ آپ آئے تو رحمت بن کر، لیکن رحمت للعالمین کے ماننے والوں نے اپنی ذمہ داری نبھانا چھوڑ دی. لہذا آج دنیا کے اس کنارے سے اس کنارے تک، اس مقام سے اس مقام تک ایک سیکنڈ میں نہ جانے کتنے معصوم بچے قتل کیے جاتے ہیں. نہ جانے کتنے باپ ہاسپٹل میں پہنچ کر اپنی ہی اولاد کو قتل کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے ہمیں 2 بچوں کے بعد تیسرا نہیں چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے لڑکی نہیں چاہیے. ہندوستان کا کون سا شہر بچا ہوا ہے جس میں قتل نہیں ہو رہا ہے؟ دنیا کے کون سے علاقے ہیں جہاں بیٹیاں آج قتل نہیں ہو رہی، جہاں معصوم بچے نالیوں میں نہیں پڑے ہوئے ہیں، جہاں ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیا جا رہا ہے؟ وہ جاہلیت آج کی جاہلیت سے کچھ بہتر تھی کہ وہاں صرف زمین میں زندہ دفن کیا جاتا تھا. آج تو گولیوں کے ذریعے، آج تو آپریشن کے ذریعے، آج تو لیڈی ڈاکٹر کے ذریعے، آج تو نرسوں کے ذریعے ان معصوم بچوں کے اتنے ٹکڑے کیے جاتے ہیں جتنے بم اور بارود سے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں. یہ ٹکڑے نالیوں میں پڑے ہیں اور یہ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں اے انسان بتا. جنگل میں شیر آزاد پھر رہا ہے، جنگل میں بھیڑیا آزاد پھر رہا ہے، جنگل میں لکڑپگے آزاد پھر رہے ہیں، جنگل میں کوئی چیتے کا شکار نہیں کر سکتا، وہ آزاد پھر رہا ہے. سانپ کے مارنے کی اجازت نہیں ہے، اگر سانپ کی حفاظت کی جا رہی ہے، ناگن سانپ کی حفاظت کی جا رہی ہے. اگر قتل کوئی ہو رہا ہے تو وہ اولاد آدم قتل ہو رہی ہے. اگر کوئی مارا جا رہا ہے تو انسان کی اولاد ماری جا رہی ہے. اگر کسی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں تو وہ منش اور مانو ہے، اسے قتل کیا جا رہا ہے. زمین پہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں اور آپ حالات سے نظریں چرا کر ہاتھ باندھے بیٹھے ہیں اور زمین پر کوئی عدالت نہیں ہے جس میں قرآن سامنے رکھا ہو اور فیصلہ کیا جا رہا ہو اور قرآن پوچھ رہا ہو کسی کو بھی اپنی اولاد اور اپنے بچے کی قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے. پہلا دور نبوت و رحمت کا. یہ تو میں نے اشارہ کرنا چاہا کہ رحمت کس کس کے لیے ہے میرے آقا. ہائے وہ رحمت کس کے لیے نہیں ہے؟ وہ سبھی کے لیے رحمت ہے. وہ آئے تو بیٹیوں کو زندگی ملی، وہ آئے تو بچوں کو زندگی ملی، وہ آئے تو بیواؤں کو نکاح کرنے کی اجازت ملی، وہ آئے تو بیواؤں کو زندہ رہنے کی اجازت ملی. وہ آئے تو انہوں نے آ کر یہ کہا ارے اس عورت کا مقام تم کیا جانو، تم اسے پیر کی جوتی سمجھتے ہو،
तुम इसे रास्ते का पत्थर समझते हो, तुम इसे सिर्फ एक खिलौना समझते हो। नहीं, इन्नल जन्नता तहता अक़दामिल उम्महात, माओं के कदमों के नीचे जन्नत है। ये माँ तेरी जन्नत है, माँ को राजी कर ले, ये तेरी जन्नत है। इस माँ को खुश कर ले, ये तेरी जन्नत है। उन्होंने कहा तू इस बेटी को बोझ समझ रहा है, ये बेटी बोझ नहीं है, सित्रुम मिनन नार, ये जहन्नम से आजादी का परवाना है, ये जहन्नम से आजादी के लिए एक ढाल है। ये बेटी क्या है? तू इस बेटी की परवरिश करेगा, परवरिश कर इस बेटी की। हालांकि इसे 16-17 साल के बाद तेरे घर से चले जाना है, तू सिर्फ इसे संभालेगा, तू इसे पाल पोस के बड़ा करेगा। ये तेरे काम नहीं आएगी, ये तेरे साथ खेत पर नहीं जा सकती, ये तेरे साथ मार्केट में नहीं जा सकती। लेकिन याद रख, अगर तूने अपनी 2 बेटियों की परवरिश कर ली सिर्फ इसलिए ये खुदा की दी हुई अता थी, ये बेटियां थी, तो कल कयामत में तू मेरे इतना करीब होगा, कितना करीब होगा। आपने फरमाया मन आला जारियतैनी, जिसने 2 बच्चियों की परवरिश कर ली, जा यौमल क़ियामा, वो कयामत में इस तरह आएगा, अना वहुवा कहातैन, जिस तरह ये 2 उंगलियां हैं। वज़म्मा साबिअहु, और आपने उंगलियों को मिला दिया। कयामत में रसूलुल्लाह का कुर्ब मिल जाएगा। आज तो मौलवियों से मुसाफा नहीं हो पाता, होता है नहीं हो पाता। तो चाहता है मौलवी साहब से मुसाफा कर ले, मगर दरवाजा बंद नहीं, हजरत आराम में है, अभी हजरत के खादिम लगे हुए हैं, अभी पान चल रहा है, अभी हजरत थोड़ा सो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से होता है ना, देखने रह जाते हैं। लेकिन ये काली कमनी वाला 2 आलम का ताजदार बुलाएगा उस मर्द को, उस शख्स को जिसने अपनी 2 बच्चियों की परवरिश की। जब 2 पर ये फजीलत है तो 3 का क्या आलम, 4 का क्या आलम। खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह 4 बेटियों के वालिद हैं। आप फातिमा के वालिद, तो रुकैया के वालिद, ज़ैनब के वालिद, उम्मे कुलसूम के वालिद मोहम्मद रसूलुल्लाह बेटियों वाले हैं। बेटे तो आपके उठा लिए गए, कम उम्री में अल्लाह ताला की तरफ पहुंच गए, लेकिन बेटियों की आपने परवरिश की। आप हजरत हसन के नाना हैं, आप हजरत हुसैन के नाना हैं, आप हजरत अली के खुसर हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों वाले हैं। लिहाजा आज किसी के घर में अगर बेटियां हैं और वो जी रही हैं और एक मुसलमान उनकी तरबियत कर रहा है, तो ये तरबियत उसे कल मैदान क़यामत में 2 आलम के ताजदार का कुर्ब अता करेगी। एक हाफिज अगर रसूलुल्लाह के करीब होगा कुरान की बुनियाद पर, एक आलिम अगर करीब होगा अपने इल्म की बुनियाद पर, एक शहीद अगर आपके करीब होगा शहादत और खून बहाने की बुनियाद पर, एक हाजी अगर करीब होगा हज करके और अपना माल लुटाने की बुनियाद पर, तो सिर्फ एक गरीब मजदूर किसान रिक्शा पोड़र मोहम्मद रसूलुल्लाह के करीब होगा अपनी 2 बेटियों की परवरिश है। मेरे दोस्तों, वो रहमत है, वो दौर ही नबूवत और रहमत का, वो रहमत बन गए यतीमों के लिए। आपकी आमद से पहले यतीमों को धक्के दिए जाते, आपकी आमद से पहले यतीमों के माल हड़प कर लिए जाते, आपकी आमद से पहले यतीमों को सताया जाता, उनकी जमीनों पर कब्जा हो जाता, उनके माल और दौलत छीन लिए जाते। एक वाकया हमने सीरत में पढ़ा, हम आज आपको बताना चाहते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्तिदाए नबूवत का जमाना है और मक्का में खाना काबा के पास बाजार लगते हैं। आज भी मक्का के बाहर बाजार लगे हुए हैं, आज भी होटल बने हुए हैं, आज भी वहाँ बाजार हैं। कल जमाने जाहिलियत में भी बाजार लगते थे। एक यतीम बच्चा दूर दराज इलाके से अपने ऊंट लेकर आया और उस बाजार में खड़ा हो गया। जैसे आपके यहाँ बाजारों में हाट में जानवर और बैल, बकरियां और भेड़ें और ऊंट बेचे जाते हैं, गाय बेची जाती हैं, उस तरह वहां वो ऊंट लेकर आया। जाहिर है कि हर जालिम की निगाह कमजोर पे पड़ती है, हर ताकतवर कमजोर पे जुल्म करता है, बराबर वाले पे नहीं करता। अबू जहल ने इस बच्चे को देखा, इसके साथ कोई सरपरस्त नहीं है, ये अकेला है, तन्हा है, ऊंट बहुत कीमती हैं और खूबसूरत हैं। लिहाजा अबू जहल ने उस बच्चे से कहा इन ऊँटों की कीमत क्या है। उस बच्चे ने वही कीमत बताई जो माँ ने कह के भेजी थी, बेटा
اتنی قیمت میں ان اونٹوں کو بیچ کر چلے آنا۔ بچے نے کہا چچا جان ان اونٹوں کی اتنی قیمت ہے؟ ابو جہل نے لال پیلی آنکھیں نکالی اور کہنے لگا ارے نالائق گدھے کہیں کے، یہ اونٹ اتنی قیمت میں بکنے کے لائق ہیں؟ تو نہیں جانتا یہ مکے کا بازار ہے اور ہم اس بازار کے مالک، اور اس بازار میں ہم بازار کے مالک ہیں۔ کس نے تجھے کہا کہ ان اونٹوں کی اتنی قیمت ہے؟ اس کا تیرا جرم یہ ہے کہ تیرے اونٹ بحق کے سرکار ضبط کر لیے جائیں۔ اتنی اونٹوں کی قیمت تجھے نہیں دی جائے گی۔ تجھے جرأت کیسے ہوئی کہ تو ایک گھٹیا مال کی قیمت اتنی زیادہ بتا رہا ہے؟ اس بچے کا ہاتھ جھٹکا اور اس سے نکیل پکڑ کر اونٹوں کو لے چلنے لگا۔ وہ بچہ ابو جہل کے قدموں میں گرا، کہا چچا جان مجھے نہیں معلوم، میری عمر اتنی نہیں ہے کہ میں ان اونٹوں کی قیمت لگا سکوں، میری ماں بیوہ ہے، اس نے ان اونٹوں کی اتنی قیمت جانی ہے۔ آج کے بعد میں آپ کے بازار میں نہیں آؤں گا، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، میں آپ کو بیت اللہ کے والی کا واسطہ دیتا ہوں، آپ میرے اونٹ واپس کر دو۔ مگر جب ظالم کی نیت بگڑ جاتی ہے تو پھر وہ کہاں کسی کی دلیلیں سنتا ہے، کہاں وہ کسی کے آنسوؤں کی پرواہ کرتا ہے، کہاں وہ کسی کی چیخوں کی پرواہ کرتا ہے۔ اس نے کہا نہ اونٹ ملیں گے نہ قیمت ملے گی، چلا جائے یہاں سے اپنے منہ کو لے کر۔ اس بچے کو جب کچھ بر نہیں پڑا تو اس نے دوسروں سے سفارش کرنا چاہی کہ مجھے میرے اونٹ واپس دلا دو، مگر یہاں کون تھا جو ابو جہل سے پنگا لیتا؟ یہاں کون تھا جو ابو جہل سے ٹکراتا؟ سب کے سب آپس میں ایک دوسرے کے یار تھے، طاقت والا طاقت والے کے ساتھ تھا، قوت والا قوت والے کے ساتھ تھا، ظالم ظالم کے ساتھ تھا، یہاں مظلوم کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ بچہ دامن پھیلاتا رہا، ابی بن خلف کے سامنے اس نے انکار کر دیا، امیہ نے ٹھینگا دکھا دیا، نضر بن حارث نے منع کر دیا، عاص بن وائل نے نظریں پھیر لی، ابو سفیان نے منع کر دیا۔ سب نے کہا ہم ابو جہل سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس سے ہم تیرے اونٹ واپس نہیں دلا سکتے۔ ایک شخص کو ان میں سے مذاق سوجھی اور اس نے اس بچے سے کہا اگر تیرا حق کوئی دلا سکتا ہے تو دیکھ یہ جو حتیم میں سر جھکائے ہوئے عبادت کر رہا ہے یہ محمد ابن عبداللہ ہے، یہ کہتا ہے کہ میں یتیموں کو حق دلانے آیا ہوں، میں کمزوروں کا والی ہوں، میں بیواؤں کا سہارا ہوں، میں غریبوں کا حق دلا کر رہوں گا، کمزوروں کو ان کا حق دلا کر رہوں گا۔ آج موقع ہے اپنا حق لینے کے لیے محمد رسول اللہ سے سفارش کر لے۔ بچے کو کیا معلوم کہ یہاں اشارے کیا کیے جا رہے ہیں؟ تو سادہ دل حتیم کے اندر گیا، آپ عبادت فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر بچے نے ہاتھ رکھا اور جیسے ہی رحمت دو عالم کی نظریں اس بچے کی طرف اٹھی، رحمت بھری نظروں سے کیا دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب زمین پر مثل بارش کے برسنے لگا، اس کی ہچکیاں بن گئیں اور بچے نے کہا آپ کے شہر اور آپ کے بازار میں یہاں کے سردار نے میرے اونٹ چھین لیے ہیں، میرے اونٹ واپس نہیں دیتا، نہ مجھے قیمت واپس دیتا ہے، میں کس سے سفارش کروں؟ مجھے آپ کے بارے میں بتایا گیا ہے آپ اونٹ دلا سکتے ہیں، میں اگر خالی ہاتھ واپس گیا تو میری ماں مر جائے گی۔ اس نے دوسروں کے گھر صاف کر کے، اس نے گدریاں سی کر کے یہ چند اونٹوں کے بچے لیے تھے، ببول کے کانٹے کھلا کھلا کر ان کو جوان کیا ہے۔ اے عرب کے والی تم ہی میرا ساتھ دے دو۔ محمد رسول اللہ نے اس کے آنسو اپنے آنچل سے پہنچے اور اس کے بعد اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا اے یتیم، جس طرح تو یتیم ہے میں نے بھی یتیمی کی زندگی گزاری ہے، اور بے کعبہ کی قسم اب کوئی یتیم اپنی آنکھ میں آنسو لیے اس شہر سے واپس نہیں جائے گا۔ اسی وقت اٹھے اور ابو جہل کو للکار کر کہا یا تو اس بچے کے اونٹ واپس کر یا اس کی قیمت دے، اور اگر قیمت نہیں دیتا تو پھر اپنے انجام کے لیے تیار ہو جا۔ ابو جہل قریب تھا کہ محمد رسول اللہ سے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جائے، ساتھی بھی اس کے ہنس رہے تھے کہ آج خوب بنے گی، ابو جہل میں اور رسول اللہ میں ٹھن جائے گی، ابو جہل کا بھی امتحان ہو جائے گا اور محمد عربی کا بھی۔ لیکن یہ تو سرکار دو عالم تھے۔ ابو جہل چہرہ پیلا ہو گیا، فوراً آپ کی ایک ڈانٹ پر اس نے بچے کے اونٹ حوالے کر دیے
وہ بچہ مسکرایا، اس کے چہروں پر کلی کی طرح مسکراہٹ آ گئی، اور رسول اللہ کو دعائیں دینے لگا اور کہنے لگا، ہائے کاش تم مکے کے سردار ہوتے، تمہیں حق تھا کہ تم یہاں کے بادشاہ ہوتے، تم کتنے رحیم اور کتنے شفیق ہو۔ جس وقت بچے کی زبان سے یہ باتیں نکل رہی ہیں، آسمان سے صدا آ رہی ہے، زمین پکار رہی ہے، ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے، اے یتیم، یہ یتیموں کا والی ہے، آج کے بعد سے زمین پہ یتیموں کا راج ہوگا۔ یہ آیا ہی اس لیے ہے کہ ظالموں کے ظلم کی ساری تنابیں اکھیڑ دے گا، ظالموں کے ہاتھ سے ظلم کی ہر تلوار چھین کر مظلوموں کے ہاتھ میں دے گا۔ یہی تو کائنات کا سردار ہے، یہی تو اس زمین کا روح رواں ہے، یہی تو اس کائنات کا دولہا ہے، یہی تو آخری تاجدار ہے، یہی تو ختم النبیین ہے، یہی تو قرآن لے کر آیا ہے، اسی کا انتظار تو دنیا کر رہی ہے۔ اے بچے تجھے کیا معلوم، اسی کی وجہ سے تو پوری کائنات کو بنایا گیا۔ ابو جہل لوٹا اپنے ساتھیوں کے پاس تو گھبرایا ہوا تھا۔ ساتھیوں نے کہا تو بڑا بہادر بنتا تھا، آج محمد رسول اللہ کی ایک ڈانٹ میں تیری سٹی گم ہو گئی، پسینے چھوٹ گئے، کہاں گئی تیری بہادری اور دلیری؟ کہنے لگا نادانو، میں نے جب اپنی تلوار نکال کر مقابلہ کرنا چاہا، اسی وقت میں نے دیکھا محمد رسول اللہ کے دائیں طرف اور بائیں طرف ایک ایک شخص چمچماتی تلوار لیے کھڑا ہے۔ انہوں نے مجھے ڈانٹ کر کہا، اور گدھے، اگر تو نے تلوار نکالنے کی کوشش کی تو محمد رسول اللہ تو تجھ پر مکے میں تلوار نہیں چلائیں گے، اس لیے کہ ابھی ان پر جہاد کا حکم نہیں آیا ہے، ابھی اذن الذین یقاتلون بانہم ظلموا کی آیت نہیں آئی ہے، ابھی تو کفوا ایدیکم آیا ہے، وہ تو ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، وہ تو ابھی کھڑے رہیں گے، لیکن پل جھپکنے سے پہلے تیری گردن اس فضا میں گیند کی طرح بکھر رہی ہو۔ یہ کون تھے؟ جبرائیل اور میکائیل علیہم الصلاۃ والتسلیم تھے، جنہوں نے ابو جہل کو ڈانٹا، اور ابو جہل نے رسیاں ان کی واپس کر دی، اونٹوں کو واپس کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے، یتیموں کے لیے رحمت بن کر آئے، غلاموں کے لیے آپ آئے تو غلاموں کو آزادیاں ملی، آپ آئے تو باندیوں کو آزادیاں ملی، آپ نے مکہ میں آ کر انقلاب برپا کر دیا، اور اپنے ماننے والوں سے کہا، عبد الرحمن بن عوف تیری تجارت کا کیا ہے؟ اپنے مال سے باندیوں کو خرید اور غلاموں کو آزاد کر دے۔ اور بکر صدیق، اگر تو میرا چاہنے والا ہے تو اپنے مال سے باندیوں کو خرید اور غلاموں کو آزاد کر دے۔ لہذا بکر صدیق نے غلاموں کو آزاد کرنا شروع کر دیا۔ حضرت خدیجہ سے کہا، اے خدیجہ، اپنے مال سے غلاموں اور باندیوں کو خرید اور آزاد کر دے، اور آزاد کرنا شروع کر دیا۔ آج دنیا میں انسان کا غلام نہیں ہے، وہ مزدور تو ہو سکتا ہے، وہ ملازم تو ہو سکتا ہے، وہ نوکر تو ہو سکتا ہے، لیکن غلام نہیں ہے۔ اس وقت غلام ایسا ہوتا تھا کہ جس طرح آج جانور کو جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے ذبح کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے اس کے خنجر چبھ دیتا ہے، جب چاہتا ہے اسے ہل میں چلاتا ہے، جب چاہتا ہے اسے گاڑی میں چلاتا ہے۔ اس وقت غلاموں کی یہی حالت تھی کہ بازار میں بھیڑ اور بکریوں کی طرح، اونٹوں اور گایوں کی طرح انسان بیچے جاتے تھے۔ انسانوں کے بیچنے کے اور خریدنے کی تجارت کو اگر کسی نے بند کیا ہے تو محمد رسول اللہ ہے، جنہوں نے پوری انسانیت پر رحمت کی ہے اور رحمت کے بادل برسا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، اللہ اکبر، وہ تو ہیں ہی رحمت، ان کے غلام بھی رحمت ہیں۔ کاش آج کے ان کے غلاموں کو ان کے پہلے غلاموں کی نسبت حاصل ہو جاتی۔ وہ حضرت عمر کی تاریخ دہراتے، ابوبکر صدیق کی تاریخ دہراتے، وہ دہراتے تاریخ اور سمجھتے، ہاں اسلام لانے سے پہلے یہی عمر ابن خطاب ہیں کہ جو بچیوں کو، جن کے ماں باپ سے اپنی بچیاں دفن نہیں ہوتی تھی رحم دلی کی وجہ سے، باپ کا دل بھراتا تھا، تو وہ عمر ابن خطاب کے پاس آتا اور آ کر یہ کہتا، عمر تو بہادر ہے، تو جری ہے، تیرے دل
تیرا دل بہت مضبوط ہے، ہماری بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دے۔ عمر اپنے آپ پر بہادری کرتے اور ایک معصوم بچی کو زمین میں دفن کر کے ڈینگے مارتے ہوئے آتے کہ میں نے تیری بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کر دیا، اس پر مسکراتے اور ہنستے۔ لیکن باہرے محمد رسول اللہ کی غلامی اور اسلام کی برکت اور رسول اللہ کی رحمت کا اثر یہ ہوا کہ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملک مصر کو فتح کیا، یہی ملک مصر جس کا تذکرہ پچھلے سال اور ابھی عید کے بعد سے سرخیوں میں رہا ہے، یہی مصر جس میں دریائے نیل بہتا ہے، اس مصر میں دریائے نیل کا حال یہ تھا کہ وہ سال کے اخیر میں آ کر کے خشک ہو جاتا تھا، اور وہاں یہ روایت چلتی تھی کہ اگر کوئی ایک جوان لڑکی کواری بچی زیورات پہنا کر اسے اس دریائے نیل کو دے دیا جائے تو یہ اس کی بلی سے خوش ہو جاتا ہے اور پھر یہ بہنے لگتا ہے، سال بھر بہتا ہے، سال کے اخیر میں پھر خشک ہو جاتا ہے، اور پھر اسے کسی جوان لڑکی کی کواری بچی کی بلی چاہیے ہوتی ہے، پھر اسے دلہن بنا کر دریا کو پیش کیا جاتا ہے، وہ اس میں ڈبوئی جاتی ہے، پھر دریا میں روانی آ جاتی ہے۔ یہ دستور وہاں چلا آ رہا تھا، یہ شیطانی حرکات چلی آ رہی تھی، اس لیے کہ شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اولاد آدم کی گردن سے خون بہوائے، شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ انسان کے ہاتھوں سے قتل کرائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کر کے یہ کہے یہ ہے تیرا محبوب جو زمین پہ خون بہا رہا ہے، یہی ہے وہ جسے تو نے خلافت کا تاج دیا تھا، یہ آج خون ریزی کر رہا ہے، یہی ہے وہ جو آج تیری برابری کر رہا ہے، زندگی دینے والا تو ہے لیکن یہ موت دینے والا تو ہے، لیکن آج یہ زندگی اور موت کا مالک بن کر کسی انسان کا قتل کر رہا ہے۔ اس کی کوشش اور چاہت یہی ہوتی ہے کہ وہ انسان سے انسان کا گلا کٹوا کر یہ کہے کہ لے تیرے مقابل بیٹھا ہوا ہے، یحیی و یمیت تیری شان ہے، زندہ کرنا تیری شان اور مردہ کرنا تیری شان ہے، لہذا تو نے تو انسان کو جینے کا حق دیا ہے، یہ اس سے زندگی کا اختیار چھین رہا ہے۔ لہذا ایسی غلط رسمیں اس وقت بھی تھیں اور آج بھی ہیں۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو اپنے دیوی اور دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنی بچیوں کی بلی چڑھاتے ہیں، انہیں قتل کرتے ہیں۔ آج بھی امریکہ میں ایسی جگہ ہے جہاں شیطان کو خوش کرنے کے لیے انسانوں کی بلی چڑھائی جاتی ہے، انسان قتل کیے جاتے ہیں۔ آج بھی نہ جانے کتنے عبادت خانے اور صنم خانے ایسے ہیں جہاں صنم کو اور بت کو خوش کرنے کے لیے لوگ اپنی زبان کاٹ کر پیش کرتے ہیں، اپنی انگلیاں کاٹ کر پیش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دیوتا ہماری اولاد میں سے ایک کی قربانی مانگتا ہے، لہذا اسے تو خون ہی چاہیے، اور وہ انسانوں کی قربانی دیتے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، کوئی انسان اس کا حق نہیں رکھتا کہ وہ دوسرے کا گلا کاٹے، اور اس کا بھی حق نہیں رکھتا کہ وہ اپنے جسم کے کسی حصے اور کسی پارٹ کو کاٹ کر کسی کو ہدیہ دے یا اس کو بھیٹ چڑھائے یا اسے تحفے کے طور پر دے۔ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ یہ زندگی دی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کے لینے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خنجر لے اور اپنے سینے میں چبھو لے، انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خودکشی کرے۔ یہ شیطان ہے جو عورت کو ورغلاتا ہے کہ شوہر کی گھر میں پریشان ہو رہی ہے، لہذا آج زہر کی گولیاں کھا لے، تو پریشان ہو رہی ہے اپنے جسم پر مٹی کا تیل چھڑک لے اور آگ لگا لے، پیٹرول چھڑک لے اور آگ لگا لے، ٹرین کے نیچے کود جا یا کنویں کے اندر کود جا۔ یہ نوجوانوں کو ورغلاتا ہے۔ محمد رسول اللہ نے کہا جس انسان نے خودکشی کی کیونکہ اللہ نے اسے زندگی دی تھی، تو مرد تھا یا عورت تھی، برداشت تجھے کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جو تکلیف دی تھی، اس تکلیف کا بدلہ تجھے اللہ کل جنت میں عطا فرمائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ دنیا میں جو لوگ تکلیف میں ہیں، کل اس تکلیف کا جب انہیں قیامت میں چھلا ملے گا، اس تکلیف کا جب بدلہ ملے گا، اس تکلیف کے بدلے میں جب نعمتیں ملیں گی، اس تکلیف کے بدلے میں جب اللہ کی رحمت ملے گی، تو انسان کہے گا لو ان جلودنا قرضت بالمقاریض فی الدنیا، کاش دنیا میں میری کھال کینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی اور دنیا میں ایک ٹکڑا بھی میرا صحیح سلامت نہ بچا ہوتا، آج مجھے اس کھٹی ہوئی کھال کا صلہ جنت میں مل رہا ہو۔ خودکشی کی اجازت نہیں ہے، شیطان ورغلاتا ہے۔ تم امتحان میں پاس نہیں ہوئے، خودکشی کر لو۔ بیوی کو ورغلاتا ہے، شوہر ہر وقت ناراض رہتا ہے،
خودکشی کر لو، اولاد کو ورغلاتا ہے، باپ تم سے ناراض ہے، خودکشی کر لو۔ اسلام اور محمد رسول اللہ نے خودکشی کو منع قرار دیا۔ غم آیا ہے تو مسکرا کر کہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے، خوشیاں آئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ جان جب دیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ خودکشی ہم کرنے کا کبھی نہیں کرتے، اپنے آپ کو سوسائڈ نہیں کرتے، نہ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں، نہ دوسرے کی جان لے سکتے ہیں، نہ پتھر کو خوش کرنے کے لیے اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کا بلیدان کر سکتے ہیں۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ صرف ایک راستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے، زمین سے فساد مٹانے کے لیے، زمین پر خدائی نظام قائم کرنے کے لیے ان طاقتوں سے مقابلہ کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو نافذ نہیں ہونے دیتی، جو بد امنی پھیلاتی ہیں، جو کمزوروں کا حق لوٹتی ہیں، جو مظلوموں کو ستاتی ہیں، ان سے مقابلہ کرتے ہوئے اگر جان چلی جاتی ہے تو یہ جان جانا، اس میں بھی جان دینے کی نیت نہیں ہوتی، جان لینے کی نیت ہوتی ہے، لیکن اس میں جان چلی جائے تو یہ شہادت کہلاتی، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ وہ تو آقا سرکار مدینہ ہیں، ان کے غلاموں کو کیا درس ملا جب عمرو بن عاص نے مصر کو فتح کیا اور دریائے نیل خشک ہو گیا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر ابن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کو خط لکھا اور خط لکھ کر یہ کہا، اے امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، دریا خشک ہو چکا ہے، سب کا کہنا یہ ہے کہ دریا میں روانی نہیں آئے گی، بوندیں نہیں اٹھیں گی جب تک کہ اسے ایک جوان لڑکی کی بلی نہ دے دی جائے، جوان لڑکی قربان نہ کر دی جائے۔ لہذا ہر کنواری بچی کانپنے لگی، ہر گھر میں ماتم کی صف بچھ گئی، نہ جانے آج بادشاہ کس کے گھر پہ پیغام بھیج دے اور اس کی بیٹی آج دریا کے حوالے کر دی جائے، اسے ڈبو دیا جائے، اسے سمندر کے حوالے کر دیا جائے۔ بیٹیاں رونے لگی، گھٹنوں میں سر دے کے آنسوؤں سے اپنے دامن کو گیلا کرنے لگی۔ ادھر خط پہنچا عمر ابن خطاب کے پاس، آؤ دنیا ہماری تعریف پڑھے، ہمیں جنگجو کہنے والوں، ہمیں خونخوار کہنے والوں، ہمیں قاتل کہنے والوں، ہمیں فسادی کہنے والوں، ہم سے زیادہ زمین پہ امن کوئی قائم نہیں کر سکتا۔ ہم ناحق تو کسی چوٹی کا بھی قتل کرنے کو جرم سمجھتے ہیں، ہم ناحق کسی جانور کو بھی قتل نہیں کر سکتے، ناحق انسان کا ہم کیا قتل کریں گے؟ ہم اگر قتل کریں گے تو حق کی بنیاد پر قتل کریں گے، جس کا حق ہی شریعت نے ہمیں دیا ہو، جس کا حق ہمیں اسلام نے دیا ہو، جس کا حق ہمیں ہمارے رب نے دیا ہو، جس کا حق ہمیں ہمارے قرآن نے دیا ہو، جس کا حق ہمیں ہمارے محمد نے دیا ہو۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر یہ کہا، نہیں، محمد رسول اللہ کے غلام عورتوں کو بچانے کے لیے آئے ہیں، وہ بیٹی کسی کی بھی ہو، ہمیں یہودی کی بھی نہیں چاہیے، ہمیں عیسائی کی بھی نہیں چاہیے، ہمیں مجوسی کی بھی نہیں چاہیے، ہمیں کسی بت پرست کی بھی نہیں چاہیے۔ آج کے بعد دریائے نیل کو ہم لکھ دیتے ہیں، تو کسی بیٹی کی قربانی نہیں مانگے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے ایک پرچہ لکھا اور اس پرچے میں صرف اتنا لکھا، اے دریائے نیل سن، یہ خط ہے محمد کے غلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے عمر ابن خطاب کا، اگر تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو میرا خط پا کر تجھے جاری ہو جانا چاہیے، اور اگر تو شیطانی قوتوں سے شیطان کو خوش کرنے کے لیے جاری ہوا کرتا تھا تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بادل خود برسیں گے، رم جھم برسات ہوگی، زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹے گا، ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنے محبوب کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ پھوٹتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے قرآن میں حضرت موسیٰ کے عصا سے پانی کے 12 چشموں کو جاری ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے دریائے قلزم کو
حضرت موسیٰ کے لیے خشک ہوتے ہوئے قرآن میں پڑھا ہے، اور فرعون کو ڈبانے کے لیے دریائے قلزم کو آپس میں ملتے ہوئے پڑھا ہے۔ دریائے نیل تیری اوقات کیا ہے، تیری بساط کیا ہے؟ ہم نہر فرات سے پانی لیں گے، ہم دوسرے دریاؤں سے لیں گے، آسمان برسے گا، رب پر ہمیں یقین ہے۔ سون اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام، اللہ کا قانون، اللہ کا عدل زمین پر نافذ کرنے والا عمر تجھے آرڈر دیتا ہے کہ خط کے پاتے ہی تجھے جاری ہو جانا چاہیے۔ دنیا نے اپنی نظروں سے دیکھا، لوگ ہنس رہے تھے کہ بتائیے کاغذ کی پرچی سے کہیں دریا جاری ہوتے ہیں۔ عمرو بن عاص گورنر مصر نے تمام لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ پیغام آیا ہے، امیر المومنین کا خط آیا ہے، پہلے خط پڑھوں گا اس کے بعد دریا کے حوالے کروں۔ لوگ دیکھتے تھے، دیکھیں کیا ہوتا ہے خط کے بعد۔ جیسے ہی یہ خط زمین نہیں بلکہ دریا میں ڈالا گیا، خط کا اس کے اندر جانا تھا، پانی نے امنڈنا شروع کیا، لہرانا شروع کیا، موج در موج آئی اور دریائے نیل ابھر پڑا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک دریائے نیل اسی طرح بہتا رہے گا۔ مصر میں دریائے نیل بہتا رہے گا۔ محمد رسول اللہ کے غلاموں نے عورت کو زندگی دی ہے، اور ایک عورت کی بھی جان گوارا نہ کی، اور دریائے نیل کو حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کے غلاموں کو وہ صفات عطا فرمائی کہ زمین کو حکم دے دیا تو زمین ٹھہر گئی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کے زمانے میں زمین لرزنے لگی، زلزلہ آنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑا اپنے ہاتھ میں لیا اور زمین کے مار کر یہ کہا، وہ زمین ٹھہر جا، ابھی تجھ پر عمر ابن خطاب عدل قائم کر رہا ہے اور اللہ کا نظام تجھ پہ قائم ہے۔ کوڑا مارتے ہی زمین ٹھہر گئی۔ ہم چونکہ اس چیز کو بھول چکے ہیں، ہم نے تو سوچا یہ ہے کہ ہم اس کے لیے آئے کہاں ہیں، ہماری ذمہ داری کہاں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا کیسے ہے۔ پوری انسانیت کے محافظ ہم ہیں، پوری انسانیت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ گھروندوں میں بند مت رہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور انہوں نے دیکھا، پہلا دور ہے نبوت و رحمت کا۔ میں رحمت کو سمجھانے چلا تاکہ یہاں بیٹھی ہوئی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، مزدوروں کو پتہ چل جائے کہ رسول اللہ کس کس کے لیے رحمت ہے۔ کیا آپ غریبوں کے لیے رحمت نہیں؟ ہاں، غریبوں کے لیے رحمت۔ جب ایک مزدور نے آپ سے مصافحہ کیا، آپ سے ہاتھ ملایا، تو آپ نے ہاتھ ملاتے وقت اس کے ہاتھ میں سختی دیکھی، ہاتھ میں ٹھیکیں پڑی ہوئی تھیں، ہاتھ سخت تھے۔ آپ نے پوچھا کہ تیرے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول، میں پتھر توڑتا ہوں، میں جنگل میں لکڑیاں کاٹتا ہوں، کلہاڑی چلاتا ہوں، میرے ہاتھوں میں ٹھیٹیں پڑ گئی ہیں۔ کلہاڑی چلاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ناولنی یدک، اپنا ہاتھ ذرا قریب کر، اور نبوت کے ہونٹوں سے اور محمد رسول اللہ نے اپنے مبارک لبوں سے اس مزدور کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور اسے چوم لیا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مزدور کا ہاتھ جو اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کماتا ہے، اپنے بچوں کے لیے حلال کے لیے محنت کرتا ہے، اتنا ہی محبوب ہے جتنا محبوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ہاتھ جو میدان جنگ اور جہاد میں دشمنوں کے مقابلے پر تلوار چلاتا ہے۔ مزدوروں پر کیسی مہربانی فرمائی، مزدوروں کا حق آپ نے دینے کے لیے امیروں سے کہا، آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، اے لوگوں، مزدور کی مزدوری اس وقت دے دو کہ جب اس کا پسینہ بھی خشک نہ ہوا ہو،
کوئی امیر کسی مزدور پہ ظلم نہ کرے، یہ نہ کہے پیسے ہوتے ہوئے کہ کل آنا، اور کل آئے تو پرسوں آنا، اور پرسوں آئے تو پھر آنا، بلکہ ابھی وہ کام کر کے آیا ہے، اس کے جسم سے پسینہ خشک نہ ہو، اس کی مزدوری ادا کر دو۔ لیکن آج چونکہ محمد رسول اللہ کا غلام خود محمد کا غلام نہیں رہا، وہ ان کی باتوں پہ عمل نہیں کر رہا، اس لیے تاجر مزدوروں کو دوڑاتا ہے اور مزدوروں کو ان کا حق نہیں دیتا، اور مزدور اپنی خدمات پوری نہیں کرتے۔ دنیا اس لیے فساد کی زد میں ہے، دنیا میں کوئی عدالت ایسی نہیں جہاں مزدور اپنا دعویٰ جا کر سکے۔ ساری عدالتوں پر کافر قابض ہیں، ساری عدالتوں پر یہودی قابض ہیں، ساری عدالتوں پر خدا کے دشمن قابض ہیں۔ بتاؤ مجھے کوئی ایک عدالت ہے جہاں کوئی مظلوم پہنچے اور جا کر یہ کہے کہ میرا حق دلوا دو؟ ہے کوئی جو جا کر یہ کہے میں یتیم ہوں میرا حق دلواؤ؟ کوئی عدالت نہیں ہے۔ جب تک زمین پہ عدالت یہ قائم نہیں ہو جاتی اور جب تک یہ حکم قائم نہیں ہو جاتا، مسلمانوں رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس طرح لوٹ کر آئیں؟ زمین پر ایک حد کا قائم ہو جانا، 40 سال جو بارش سے برکت نازل ہوتی ہے اس سے اتنی برکتیں زمین پہ اترتی ہیں۔ آج ہم رو تو رہے ہیں، پریشان ہیں، غریبی ہے، بیماری ہے، قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں۔ کیوں چھو رہی ہیں؟ کیوں رحمت اللہ کی روٹھی ہوئی ہے؟ کیوں قحط آیا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد کون قائم کرے گا؟ آپ کہیں گے نہیں صاحب ہم کیوں قائم کریں، ہم تو پان کھانے کے لیے آئے ہیں، ہونٹوں کو لال لال کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس سے آگے ہمارا کون سا طریقہ؟ غور کیجئے، پہلا دور نبوت و رحمت کا کب تک رہا؟ آپ کی 63 سال عمر تک۔ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری اللہ کے رسول نے اس دنیا کو الوداع کہا۔ حضرت صدیق اکبر کے سپرد امانت کی، صحابہ کے سپرد دین کی دعوت کی، اور دنیا کو الوداع کہہ کر جس دن اس دنیا سے رخصت ہوئے وہ 12 ربیع الاول تھی، سن 11 ہجری تھی۔ 11 ہجری کو نبوت کا چراغ پردوں میں چھپ گیا، عائشہ کے حجرے میں زمین کے نیچے پہنچ گیا، گنبد خضرا میں سنہری جالیوں کے درمیان جب آفتاب نبوت چھپ گیا اسی دن پہلا دور ختم ہو گیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہ حبیب نے فرمایا تھا کہ وہ نبوت کا دور رہے گا، وَتَكُونُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن تَكُونَ، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا یہ دور رہے گا۔ یہ دور کتنے دن رہا؟ 40 سال سے شروع ہوا اور 63 سال پر مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا یہ، اور اس کے بعد پھر یہ 12 ربیع الاول کو ختم ہوا، پہلا دور مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کو ختم فرما دیا، دن بدل گئے، اور وہ گھڑی آئی کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جب بیعت کی اجازت عمر ابن خطاب نے، اور اس کے بعد پھر باقی تمام صحابہ نے، اب یہ دوسرا دور شروع ہوا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم تکون فیکم خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر تمہارا دوسرا دور شروع ہوگا جو بالکل نبوت کے طریقے پر ہوگا، سیم نبوت جیسا ہی ہوگا، یعنی نبوت کے پیٹرن پر ہوگا۔ خلافت راشدہ کا دور ہوگا، نبوت تو نہیں ہوگی لیکن احکام وہی ہوں گے، نبوت تو نہیں ہوگی، قانون وہی ہوگا، نبوت تو نہیں ہوگی، حکمرانی وہی ہوگی، نبوت تو نہیں ہوگی، لیکن جانشین نبی کا حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے اور صحابہ کرام ہوں گے۔ یہ دوسرا دور شروع ہو جائے گا۔ دوسرا دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اور صدیق اکبر کے خلیفہ بن جانے کے بعد شروع ہوا، چلتا رہا 2.5 سال۔ ابوبکر صدیق کا دور خلافت علی منہاج النبوہ ہے، 2.5 سال۔ ان 2.5 سالوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقابلہ ہوا وہ اندرونی فتنے تھے جو داخلی طور پر شروع ہوئے۔ یہودی انتظار میں تھے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو الوداع کہیں اور ہم تابڑ توڑ حملے شروع کریں۔
شیطان اور ابلیس انتظار میں تھا، ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کا پیوند ہو، خاک کے اندر جائیں، اور ادھر میں اسلام پر حملہ بولوں۔ لہذا اس نے محمد رسول اللہ کی زندگی میں اپنا ایک ایجنٹ کھڑا کیا جس کا نام مسیلمہ کذاب تھا۔ اس مسیلمہ کذاب نے کہا میں بھی نبی ہوں، نبوت میں پارٹنر ہوں، نبوت کا شریک ہوں۔ حضرت صدیق اکبر جب خلیفہ بنائے گئے تو آپ کے سامنے ایک چیلنج تھا ختم نبوت کا، ایک چیلنج تھا مسیلمہ کذاب کا جو تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا آندھیوں اور سیلاب کی طرح، اسلامی قلعوں کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ دوسرا فتنہ کھڑا ہوا یہودیوں کی طرف سے ان لوگوں کا کہ جو اسلام کے دعوے دار تھے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن انہوں نے اعلان کر دیا آج کے بعد ہمارا قبیلہ اپنی زکات بیت المال میں نہیں دے گا، آج کے بعد میرا قبیلہ اپنی زکات بیت المال کو نہیں دے گا، آج کے بعد ہم بیت المال میں اپنی زکات جمع نہیں کریں گے، زکات صدیق اکبر کو نہیں دیں گے، مال ہمارا ہے، ہم چاہے تو دیں اور ہم چاہے نہ دیں، دولت ہماری ہے، ہم چاہے ادا کریں اس میں سے 2.5% یا ادا نہ کریں، یہ ہمارا ہے، لہذا سونا ہمارا ہے، چاندی ہماری ہے، ہم چاہے دیں اور چاہے نہ دیں۔ یہ دوسرا فتنہ کھڑا ہوا، اور تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ روم کی طاقت جس جو سامنے سپر پاور بنی ہوئی تھی، جس کی طرف آپ نے زید بن حارثہ کو روانہ کیا تھا، جس میں زید بن حارثہ شہید ہوئے تھے، جعفر طیار قتل کر دیے گئے تھے، عبداللہ بن رواحہ چھلنی ہو گئے تھے، خالد بن ولید وہاں سے فوجوں کو بچا کر نکال لائے تھے، تو اس فوج سے لڑنے کے لیے اسامہ بن زید کے لشکر کی روانگی تھی۔ ایک طرف مسیلمہ کذاب دندنا رہا تھا، دوسری طرف یہ لوگ مرتد ہو رہے تھے، اور تیسری طرف اسامہ بن زید کے لشکر کا مسئلہ تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر مقام نبوت سے نیچے اتر کر صدیقیت کا پرچم ہاتھ میں لے کر اعلان کر دیا اسامہ بن زید کا لشکر روانہ ہوگا، سپر پاور طاقت سے رومیوں سے مقابلہ جاری رہے گا، اور دوسری طرف اعلان کر دیا مسیلمہ کذاب سے ڈائلاگ نہیں ہوگی، گفتگو نہیں ہوگی، مناظرہ نہیں ہوگا، پوسٹر نہیں چھپیں گے، مباہلہ نہیں ہوگا، بلکہ لشکر نکلیں گے کاندھے پر تلوار لٹکا کر، گھوڑوں پر سینے کس کر، اپنے دوسرے کاندھے پر ترکش لے کر نکلیں گے۔ خالد بن ولید جائے گا، عمر بن خطاب کا بیٹا جائے گا، مسلمانوں کا لشکر جائے گا، قرآن کے قاری جائیں گے، قرآن کے حافظ جائیں گے، اسلام کے شہسوار جائیں گے، قرآن کے بڑے بڑے علم کے شہسوار اور علم کے بہرے ناپیدا کنار جائیں گے، اور مسیلمہ کذاب سے مقابلہ کریں گے۔ مسیلمہ کذاب سے مقابلہ ہوا، معلوم ہے آپ کو یہ مقابلہ کتنا سخت مقابلہ تھا۔ رسول اللہ کی پہلی جنگ سے لے کر آخری جنگ غزوہ تبوک تک جتنے مسلمان مارے گئے تھے، ان سے 4 گنا زیادہ صحابہ مسیلمہ کذاب سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ یہ دوسرا دور تھا صدیق اکبر کا جو 2.5 سال رہا، فتنہ مسیلمہ کا ختم کر دیا، ختم کیا، اور یہی علاج ہے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا، یہی علاج ہے، یہی نبوت کا طریقہ ہے، یہی سنت نبوی ہے، یہی سنت صحابہ ہے۔ جب تک مسلمان اسے نہیں اپنائیں گے، مرزا طاہر گھومتا رہے گا، مرزا قادیانی نبوت کے دعویٰ کرتا رہے گا۔ صحابہ کرام نے اسے واصل جہنم کیا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور پھر کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ اور یاد رکھیں، عرب کی سرزمین پر جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ زندہ نہیں رہا، اس کا قتل ہوا اور وہ ٹکڑے کر دیا گیا، اور اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا۔ حضرت صدیق اکبر کا دور کے بعد اب دور شروع ہوتا ہے آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر ابن خطاب کا۔ یہ منہاج النبوہ ہے۔ کتنے سال چلا؟ 10 سال یہ دور چلا۔ ابوبکر صدیق نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں خلافت سپرد کی کہ اندر کے تمام فتنوں کو ختم کر دیا تھا، اندر کی سازشوں کو دبا دیا تھا، اور عمر ابن خطاب کے ہوتے ہوئے اندر کوئی فتنہ جنم لے ہی نہیں سکتا تھا۔ لہذا مسلمانوں کے لشکر سپر پاور طاقتوں کو شکست دینے کے لیے، ان کے قدموں کے نیچے سے زمین چھیننے کے لیے، ان کے قلعوں میں پرچم لہرانے کے لیے عراق کی طرف نکلے، ایران کی طرف نکلے، ملک شام کی طرف نکلے، فلسطین کی طرف نکلے، اور مسلمان شہسواروں کی شکل میں کافر بادشاہوں کی طرف پیغام
پیغام لے کر نکلنا شروع ہوئے، پیغام دیا اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے سلامتی میں آ جائے گا، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر ہمیں جزیہ دے کر اپنی زندگی گزار، اور اگر جزیہ بھی نہیں دیتا تو ادھر آپ پیارے پھر میدان پکڑ، اگر تمہیں ہمت ہے تو میدان میں ڈٹ جا، اور ہمت نہیں ہے تو پھر غلام بننے کے لیے تیار ہو، یا جہنم کی آندھیوں میں اور وادیوں میں جانے کے لیے تیار ہو۔ 10 سال خلافت علی منہاج نبوہ کا دور، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ملکوں کو فتح کرتے رہا۔ ایران کی طاقت ٹوٹ گئی، روم کے دانت کھٹے کر دیے، بیت المقدس کو آزاد کرا لیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان مسجد اقصی کے دروازے پر پڑی اور تاریخ زندہ کر دی۔ واہ رے بلال! اب کون کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی قربانی کو رائے نہ جانے دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہی بلال کل جب مکہ میں اللہ اکبر کہتا تھا تو ابو جہل کوڑا مارتا تھا، امیہ کوڑا مارتا تھا، لیکن دن کٹ گئے بلال کے، 13 سال مکے کے کٹے، دوسرا سال مدینہ کا آیا کہ میدان بدر میں حضرت بلال نے اپنے مالک امیہ کو اپنے ہی ہاتھوں سے زمین پر تڑپا دیا۔ صحابہ کو آواز دی اور یہ کہا اگر آج میرے ہاتھوں سے امیہ بچ کر چلا گیا تو پھر بلال کے لیے ناکامی ہے۔ حضرت بلال نے زخم لگائی اور امیہ کے سینے پر چڑھ بیٹھے۔ عبد الرحمن بن عوف نے اپنے اس دوست کو بچانے کی کوشش کی تو صحابہ نے سائیڈوں سے اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت بلال نے آج ابو جہل کو بدر میں تڑپتے ہوئے دیکھا، اور ابھی 6 سال گزرے کہ سن 8 ہجری میں رمضان کے مہینے میں خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر حضرت بلال نے آواز لگائی اور آواز لگا کر کہا امیہ آ، تیری ماں نے دودھ پلایا ہو تو مجھے روکے، میں خانہ کعبہ پر اللہ اکبر کہہ رہا ہوں۔ اے اکرمہ ابو جہل کے بیٹے، اگر تیرے ہاتھ میں طاقت ہے تو اپنی باپ کی روح کو شانتی پہنچانے کے لیے مجھے روک کر دکھا۔ آج محمد کا لشکر آ چکا ہے، خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر کس نے چھت پر چڑھایا؟ محمد رسول اللہ نے اسے چھت پر چڑھنے کی اجازت دی۔ بلال جا، آج تیری اذان کو کوئی نہیں روکے گا۔ مسجد نبوی نے تیری اذان سنی ہے، آج مسجد حرام تیری آواز سن رہا ہے، اور حضرت عمر کے فاتحانہ شان سے بیت المقدس میں داخل ہوتے وقت ہی سب کی آواز نکل گئی، کون اذان دے گا؟ صحابہ نے کہا اس اذان کا مستحق تو وہ ہے جس نے امیہ کے پیر کے نیچے تپتی ہوئی ریت پر اذان دی تھی۔ آج مسجد اقصی برسوں کے بعد اس کی اذان کے لیے ترس رہی ہے۔ دوسرا دور ہوگا خلافت اعلی منہاج النبوہ۔ کتنے دن رہے گی یہ؟ 30 سال۔ رسول اللہ جو کہہ گئے وہ اٹل، بالکل صحیح، نہ ایک دن کم نہ زیادہ۔ آپ نے فرمایا خلافت 30 سال تک رہے گی، 2 سال 2.25 سال حضرت ابو بکر کی خلافت، 10 سال حضرت عمر کی، 12 سال، اور خلافت عثمان 12 حضرت عثمان کی خلافت بھی 12 سال، 12 اور 12 24۔ حضرت عثمان 12 سال تک مسند خلافت پر رہے، اور اس کے بعد بھی فتوحات کا دور رہا۔ اخیر کے 2 سالوں میں فتنے پیدا ہوئے ہیں، لیکن بیچ کے 10 سال لشکر دنیا کو فتح کرتے رہے۔ اسلام کا قافلہ نہ رک سکا، جسے علامہ اقبال نے کہا رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا تھا، آشیاں ہمارا۔ اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ وہ دن دیکھا کیونکہ مسلمان لشکر کے لشکر بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور دنیا کو سکون اور امن دیتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت علی کے 6 سال اور 6 مہینے حضرت حسن کی خلافت کے، لہذا خلافت راشدہ مکمل ہوئی۔ ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایگریمنٹ ہوا، ان سے معاہدہ ہوا، دوسرا دور مکمل ہوا اور تیسرے دور کی شروعات ہوئی۔ یہی سرکار نے فرمایا
دوسرا دور ہوگا خلافت علی منہاج النبوہ وتکون فیکم ما شاء اللہ ان تکون، اور جب تک اللہ چاہے گا تب تک وہ چلے گی. ثم تکون فیکم ملکا عازا، پھر بادشاہتیں آ جائیں گی، ٹھوس مضبوط بادشاہتیں آئیں گی. یہ چبا لینے والی بادشاہتیں آئیں گی، یہ مضبوطی سے پکڑنے والی. لہذا بادشاہتوں کا دور شروع ہوا. گو کہ وہ آج جیسی بادشاہتیں نہ تھیں، بس صرف اتنا فرق ہے کہ وہ خلافت راشدہ نہیں تھی، منہاج النبوہ نہیں تھی وہ اسلامی خلافت. اس میں تصور نہیں تھا کہ کوئی قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب سے فیصلہ کر لے، یہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. وہ کیسی ہی خلافتیں رہی ہوں، کیسے ہی بادشاہ رہے ہوں، بنو امیہ کا دور ہو یا بنو عباس کا دور ہو، وہ خلافت عثمانیہ کا دور ہو، وہ آخر تھی مسلم بادشاہت جن میں چیف جسٹس مسلمان ہوا کرتا تھا، قاضی وقت مسلمان ہوا کرتا تھا. وہ خلیفہ منصور ہو، وہ عباسی خلیفہ ہوں یا امیہ بنو امیہ کے خلیفہ ہوں، ایسا نہیں تھا کہ وہاں قرآن عدالت سے نکال دیا گیا ہو. یہ تیسرا دور شروع ہوتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتا ہے، بنو امیہ سے گزرتا ہوا بنو عباس کو پار کرتا ہوا خلافت عثمانیہ پر پہنچ جاتا ہے. اور 4 مارچ 1924 کو جب مصطفیٰ کمال اتا ترک نے انگریزوں سے ہاتھ ملا کر یہودیوں سے سمجھوتا کر کے اور اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ کر اور اپنا ایمان بیچ کر کفر خریدا، خلافت بیچ کر اس نے ناٹو کا ممبر بننا پسند کیا. 4 مارچ 1924 کو یہ تیسرا دور بھی مکمل ہو گیا اور ختم ہو گیا. اس کے بعد شروع ہوا ملکن جبریتن. سرکار نے یہی فرمایا ثم تکون فیکم ملکن جبریتن، پھر آئیں گی جبری حکومتیں، ظالم حکومتیں. اور دوسری حدیث میں اس کو تعبیر کیا گیا ہے فتنے اور فساد سے، فساد کی حکومتیں، وہ حکومتیں آئیں گی. لہذا 1924 سے لے کر کے آج 2014 میں ہم داخل ہو گئے ہیں. جو حکومتیں ہیں وہ ظالمانہ اور جابرانہ حکومتیں ہیں، جنہوں نے اپنے ہی علاقے کے رہنے والے نوجوانوں کو جلا وطن کر دیا، جنہوں نے اسلام کے نام لینے والوں کو آگ اور خون کے دریاؤں میں ڈبو دیا، جن پر اس ملک کی سرحدیں تنگ کر دی گئیں، علماء کے لیے دروازے بند کر دیے گئے. آج ہمیں بتائیے مصر کی سرزمین پر علامہ یوسف القرضاوی کیوں نہیں ہیں؟ وہ آج قطر میں اپنی جلا وطنی کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ مصر کو چھوڑ کر شیخ عمر عبد الرحمان آج امریکہ کی جیل میں کیوں ہیں؟ وہ نابینا عالم وہ انگریزوں کی جیل میں کیوں ہے؟ اسے 100 سال کی سزا کیوں دی گئی ہے؟ ایمن الظواہری آج مصر کو چھوڑ کر افغانستان کی سرزمین پر کیوں پناہ لیے ہوئے ہیں؟ یہ ظالمانہ اور جابرانہ حکومتیں ہیں. اور کتنے وہ نوجوان ہیں جو سعودی شہر میں نہیں رہ سکتے ہیں اور انہیں اپنے شہروں سے جلا وطنی کی زندگی گزارنی پڑی. یہ کون حکومت تھی جس نے اسامہ کا پاسپورٹ ضبط کیا اور وہ سوڈان میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے؟ اور پھر یہ کس کے اشاروں پر سوڈان نے انہیں اپنے شہر سے نکلنے پر مجبور کیا؟ انہیں پھر افغانستان میں جا کر پناہ لینا پڑی. ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہی تھا کہ وہ ان حکمرانوں سے یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ ہے، آخری نصیحت یہ ہے، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب پر یہود و نصارہ کی فوجوں کو مت آنے دینا، انہیں یہاں سے نکال دینا. ایک دن وہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حدیث پر عمل کیا، اپنے آقا کی روح کو خوش کرنے کے لیے، قرآن اور سنت کو نافذ کرنے کے لیے یہودیوں سے کہا، اپنے صحابہ سے کہا آج کے بعد یہودیوں کو باہر نکال دو، یہودی خیبر میں نہ رہے، یہودی حیفا میں نہ رہے، یہودی عریفہ میں نہ رہے، یہودی فلسطین میں نہ رہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرزمین ہے. لا یجتمع دینانی فی جزیرۃ العرب، میرا نبی کہہ کر گیا ہے 2 دین اس خطے میں جمع نہیں ہوں گے. یہاں صرف مسلمان رہیں گے، یہاں صرف توحید والے رہیں گے، یہاں صرف اسلام کے علم بردار رہیں گے. یہی تو ان کا جرم تھا کہ انہوں نے یہ کہا حکمرانوں ان نافاق اور پلیدوں کو یہاں دعوت مت دو. یہ جزیرہ عرب
صرف اہل اسلام کے لیے ہے، ان کا یہاں داخلہ ممنوع ہے، ان کی رہائش ممنوع ہے۔ رہی بات حرم کی حفاظت کی تو حرم کے بیٹے آج بھی پوری دنیا میں زندہ ہیں۔ خدا پاک کی قسم، اگر حرم کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو محمد رسول اللہ کی امت پوری دنیا میں بکھری ہوئی ہے اور پوری دنیا میں موجود ہے۔ ایک ایک نوجوان کو اگر دعوت دو گے تو فوجی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے، ہر رضاکار خود خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے چلا آئے گا۔ خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے 1.52 کروڑ مسلمان موجود ہیں، مسلمانوں کی بیٹیاں موجود ہیں، مسلمانوں کے جسموں میں دوڑتا ہوا لہو موجود ہے۔ ہم حفاظت کر کے دکھائیں گے، کوئی نہ آئے، لیکن ایک نفلی اور ضلع وطن کر دیا گیا، وہ جس نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، وہ جس نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، جس نے مسجد نبوی کو خوبصورت حرم کی شکل میں تعمیر کیا، ایک دن اس پر وہ آیا کہ وہ خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو سکا، ایک دن یہ آیا کہ وہ مسجد نبوی میں رسول اللہ کے روضے پر نہ جا سکا، ایک دن یہ آیا کہ اس پر تمام پابندیاں عائد کر دی گئی، اور بالآخر 2 مئی 2011 اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہوا معاہدہ پورا کیا اور یہ کہا منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر۔ اے اللہ، ہم تجھ سے کیا ہوا وعدہ، یہ جسم تیرا ہے، یہ جان تیری ہے، یہ لہو تیرا ہے، یہ گردن تیری ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میں اپنے جسم اور جان تیرے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہتا ہوا شوق شہادت کا تاج پہنتے ہوئے جذبہ شہادت سے سرشار اپنے جسم کے ٹکڑوں کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جنت الفردوس اور جنت الاعلیٰ میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں، اس وقت ہم چوتھے دور سے گزر رہے ہیں، یہ ہے فتنے اور فساد کا دور۔ 1924 سے لے کے آج 2014 تک 90 سال کا عرصہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد 5واں دور آئے گا۔ ہم ابھی تعین نہیں کر سکتے، سن نہیں بتا سکتے کہ 5واں دور کب آئے گا، لیکن حالات بتاتے ہیں کہ نہایت قریب ہے، دور نہیں ہے، بہت نزدیک ہے۔ جس طرح جب رات اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو سب کی زبان کہنے لگتی ہے کہ اب صبح ہوا چاہتی ہے۔ ابھی سورج نہیں آتا کہ سورج کے آثار صبح کاذب سے شروع ہو جاتے ہیں۔ مشرق میں تھوڑا سا اجالا نظر آتا ہے، لیکن یہ جھوٹا اجالا ہوتا ہے، اسے صبح کاذب کہا جاتا ہے۔ اس سے فجر کی نماز کا وقت نہیں ہوتا، ابھی رات باقی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کسان اس سے دھوکہ کھا کر اپنے کھیتوں کی طرف نکل پڑتے ہیں، پھر بھی اندھیرا ہوتا ہے تو صبح صادق سے پہلے صبح کاذب آتی ہے، جھوٹا اندھیرا آتا ہے۔ لیکن صبح کاذب کے بعد حقیقت میں پھر صبح صادق آتی ہے، سچی صبح آتی ہے، اور یہ سچی صبح سورج کا پیغام لے کر آتی ہے، دل کے اجالوں کی بشارت لے کر آتی ہے، رات کے جانے کی خوشخبری سناتی ہے، اور یہ کہتی ہے صبح صادق کہ رات کا پردہ چاک ہونے والا ہے، رات کی چادر لپٹ جانے والی ہے، رات کے اندھیرے کافور ہو جانے والے ہیں، اب دن کے اجالے آنے والے ہیں۔ اب تک جو رات کا مقابلہ کر رہے تھے جگنو، انہیں سکون پہنچاتی ہے۔ اب تک جو رات کا مقابلہ کر رہا تھا چاند، اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ اب تک جو رات کا مقابلہ کر رہے تھے ستارے اور آپس میں رونے لگے تھے، ہم رات سے نہیں لڑ سکتے، ہم رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ستاروں سے کہہ دیا جاتا ہے، چاند کو مبارکبادی پیش کر دی جاتی ہے، جگنوؤں کو آسرا اور تمنا پہنچا دی جاتی ہے۔ اب تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں، رات کی چادر لپیٹنے کے لیے، رات کا خاتمہ کرنے کے لیے، اندھیرے سے مقابلے کے لیے صبح صادق سورج کا پیغام لے کر آئی ہے، اور آفتاب جلد ہی طلوع ہونے والا ہے۔ یہ نشانیاں روز ہم دیکھتے ہیں مگر عبرت حاصل نہیں کرتے، روز دیکھتے ہیں ہم، عبرت حاصل نہیں کرتے، چونکہ ہمارے ماحول میں شامل ہو گئی ہے بات۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، کیا کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں؟ رات اور دن کے آنے اور جانے میں، صبح اور شام کے پلٹنے میں نشانیاں ہیں۔ یہ کیا بتاتی ہے رات؟ رات آ کر بتاتی ہے کہ کبھی زمین پر ظالم طاقت میں آ جاتے ہیں، ظلم طاقت میں آ جاتا ہے، اور سورج کو
چھپا دیا جاتا ہے، رات اتنی بھیانک آتی ہے کہ انصاف ختم ہو جاتا ہے اور اجالے مٹ جاتے ہیں، لیکن جب رات کا خاتمہ ہوتا ہے اور صبح کا سورج آتا ہے تو وہ ایک ایک انسان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ظلم ہمیشہ نہیں رہ سکتا، اس کا خاتمہ ہونا ضروری ہے، اس کا فنا ہو جانا ضروری ہے۔ جس طرح رات فنا ہوئی ہے اسی طرح ظلم ختم ہو کر رہے گا۔ رات کتنی ہی کوشش کر لے، چمگادڑیں کتنی ہی رات میں کودتی پھریں، لیکن وہ سورج کی کرنوں کو نہیں روک سکتی۔ اسی طرح ظلم کتنا ہی اچھل لے، شرک کتنا ہی اچھل لے، باطل کتنی اچھل کود کر لے، وہ کتنے ہی ہتھیار بنا لے، وہ کتنی ہی زمین پر قبضہ کر لے، بالآخر ایک نہ ایک دن حق اس کے نیچے سے زمین کو چھین کر رہے گا۔ حق اس کے نیچے سے اس کی کرسی کو اٹھا کر پھینکنے کے قادر رہے گا۔ لہذا آثار بتا رہے ہیں کہ یہ ظلم اور فساد کا زمانہ بہت دن نہیں ٹکنے والا، جلد ہی انشاءاللہ 5ویں دور کی آنے کی خبریں آپ چار گانگے عالم سے سنیں گے اور اپنے کانوں سے سنیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ابلیس نے آج سے برسہ برس پہلے جب اس زمانے میں وہ کمیونسٹوں کا نظام لایا تھا، زمین پر پہلی بار معاشرہ ایسا بنا کہ لوگوں نے اللہ کا انکار کیا کہ اللہ نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ شیطان کس مقام پر آ گیا کہ اس نے انسان سے یہ منوا لیا کہ اللہ نہیں ہے، اور یہ ایسا معاشرہ ہوا کہ اس کی لپیٹ میں آج ہی دنیا آ گئی۔ پورے روس نے اسلام کو کچل ڈالا۔ جب وہ چلا ہے تو اس نے مدرسوں کو بلڈوزر چلا کر منہدم کر دیا، خانقاہوں کو تباہ کر دیا، مسجدوں کو ڈھا دیا، مسمار کر دیا۔ وہ تمام علاقے جو کبھی مسلمانوں نے خلافت عثمانیہ نے فتح کیے تھے وہ سب کے سب انہوں نے چھین لیے۔ آذربائیجان دنیا سے مٹا دیا گیا، قرآن پر پابندی عائد کر دی گئی، قرآن ہاتھوں سے چھین لیے گئے، نماز پر پیرے بٹھا دیے گئے، کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا۔ 70 سال تک کمیونزم روس کی شکل میں دندناتا رہا، یہ سرخ ریچھ خون پیتا رہا، اور اس نے یہ طے کیا، پوری دنیا اس سے لرز رہی تھی، ساری دنیا اس سے کانپ رہی تھی، ہندوستان تھر تھرا رہا تھا کہ کب ہم اس کی چپیٹ میں چلے جائیں۔ اس نے خواب دیکھا تھا کہ بس ایک ملک پار کرنا ہے، سارا پار کر لیا ہے۔ افغانستان کو قبضے میں کرنے کے بعد پاکستان کے کراچی پہنچنا ہے، کراچی کے پاس سمندر ہے، اس سمندر میں اپنے جنگی بیڑے ڈالتے ہی عرب پہنچ جانا ہے، اور عرب پہنچ کر جزیرہ عرب پہ قبضہ کرنا ہے۔ عرب پہ قبضہ کرنے کے بعد خانہ کعبہ پر بلڈوزر چلا کر اور کرینے لگا کر اسے ڈھا دینا ہے، اور خانہ کعبہ کو ڈھا کر وہاں سرخ جھنڈا لہرا کر اعلان کریں گے، کہاں ہے اللہ، کہاں ہے اللہ، اس گھر کا مالک کہاں ہے، ہم اس کو ڈھا چکے ہیں، ہم اسے ختم کر چکے ہیں۔ یہ خواب دیکھ رہا تھا 1979 میں اس نے خواب دیکھا، افغانستان میں خواب دیکھ کر داخل ہوا کہ اب ملی پاکستان کی سرحد، اب داخل ہوئے قبائلی علاقوں میں، اب ملا ہمیں کراچی کا بارڈر، اب پہنچے ہم دریائے شور میں۔ لیکن جب یہاں داخل ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے افغانوں کو کھڑا کر دیا، جو علامہ اقبال کہتے تھے کہ فطرت کے تقاضوں کی کرتا ہے نگہبانی وہ بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی پہاڑوں میں رہنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حکم کی تقاضوں کی کون کرتا ہے نگہبانی؟ وہ بندہ جو صحرا میں رہتا ہو اور جو پہاڑوں میں رہتا ہو۔ پہاڑوں میں رہنے والی قوم افغان ہے اور عربوں میں رہنے والے عرب کے لوگ ہیں، لہذا ڈاکٹر عبداللہ عزام اور عرب کے علماء اور عرب کے نوجوان کھڑے ہوئے، افغانستان کا رخ کیا، اور رخ کرنے کے بعد اس زمین کے فرعون کو، اس زمین پر خدا کا انکار کرنے والی اس حکومت کو جس کا راج پوری دنیا میں چل رہا تھا، اسے چیلنج کیا، اور 10 سال میں اس ریچھ کے دانت توڑ دیے، اس کا خون چوس کر پھینک دیا، اور اس طرح اس کو بکھیرا کہ وہ روک نہیں پایا۔ آج ترکمانستان ہو، آج قزاقستان ہو، آج شیشان ہو، آج چیچنیا ہو، ترکمانستان ہو، تمام ریاستوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بلند ہے اور قرآن پڑھا جا رہا ہے اور اسلام کے نفاذ کی تحریکات چل رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا پابند اور کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ نغمہ
گل و لالا کا پابند نہیں، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ حکمرانوں کا اللہ تبارک و تعالی محتاج نہیں ہے۔ آج کے حکمراں اگر باطل کی چوڑیاں پہن بیٹھے ہوں، آج کے حکمراں اگر اپنی جنت بیچ کر دنیا خرید رہے ہوں، اپنا ایمان بیچ کر کفر خرید رہے ہوں، اپنی آخرت بیچ کر دنیا پہ ریجھ رہے ہوں، تو ریجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آج بھی بلال کے جانشینوں کو کھڑا کرے گا، اور کر چکا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ وہ معاشرہ ختم ہوا اور امت مسلمہ نے مقابلہ کرتے ہوئے آج وہ اس منزل پر پہنچ گئے ہیں کہ یہ چوتھا دور آج دم توڑ رہا ہے اور اسلام کا آوازہ پوری دنیا میں اٹھ رہا ہے۔ الحمدللہ ملک کے مختلف خطوں میں جانا ہوتا ہے، کیا دیہات اور کیا شہر، کیا راجستھان اور کیا مہاراشٹر، ایسے ہی ایک لہر ہے اسلام کی، دنیا خوف زدہ ہے، اسلام نہ آ جائے، اسلام نہ آ جائے، بڑا خوف زدہ ہے۔ کیوں خوف زدہ ہو اسلام سے؟ یہ طاقتیں کیوں خوف زدہ ہیں؟ انہیں معلوم ہے جس دن اسلام آ گیا تو ان کی بزنس شراب کی بند ہو جائے گی۔ محمد رسول اللہ کے سچے غلام، صحابہ کے سچے جانشین شراب کا بزنس نہیں ہونے دیں گے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ محمد رسول اللہ کا ایک سچا غلام جب سرزمین افغانستان پر کھڑا ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے طاقت عطا فرمائی تو اس نے اعلان کر دیا، آج کے بعد اس شہر میں، آج کے بعد اس خطے میں، آج کے بعد اس ملک میں کوئی شراب کی بوتل نہیں آئے گی، کوئی اس میں کی پڑیا نہیں آئے گی، کوئی ہیروئن کا کام نہیں کرے گا، کوئی چرس اور گانجا نہیں بیچے گا، یہاں تک کہ یہاں کا کسان افیم جس سے تیار ہوتی ہے اس خچ کی حشیش کی کھیتی بھی نہیں کرے گا۔ ہم دنیا میں ڈرگ کا اور نشے کا کاروبار نہیں ہونے دیں گے، اپنے ملک سے نہیں چلنے دیں گے۔ انہیں نظر آ گیا کہ اگر انہیں پاور اور طاقت ملی تو یہ 1400 سال پرانی اپنی تاریخ کو دوہرا دیں گے۔ کیا کریں گے؟ الذین مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں زمین میں طاقت اور غلبہ دے دیں تو یہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز تو قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور نظام زکات کو نافذ کر دیں گے، وامروا بالمعروف، اور یہ اچھائیوں کا حکم کریں گے، ونہوا عن المنکر، اور برائیوں سے روک دیں گے، یہ حکم جاری کریں گے۔ کوئی بہن بن پردے اور دوپٹے کے، بن برقعے اور بن اپنے جسم کے چھپائے مارکیٹ میں نہیں نکلے گی، کوئی نوجوان داڑھی مڑا کر سڑکوں پر نہیں چلے گا، کوئی نوجوان پتنگ نہیں اڑائے گا، کوئی پرندوں کو قید نہیں کرے گا، کوئی ڈرائیور اپنی گاڑی میں سیڑھی گانے کی نہیں بجائے گا، ریڈیو اسٹیشن پر کوئی عورت خبریں نشر نہیں کرے گی، ٹیلی ویژن کا ہر چینل بند کر دیا جائے گا۔ یہ جب انہوں نے کر کے دکھایا تو باطل خوف زدہ ہو گیا۔ یہ تو وہی دور آ گیا جس دور کی اشارت محمد رسول اللہ نے دی تھی۔ یہ تو 5ویں دور کا نمونہ نظر آ رہا ہے۔ 5ویں دور کو رسول اللہ نے فرمایا ہے ثم تکون فیکم خلافۃ علی منہاج النبوہ، 5واں دور ہوگا اور نبوت کے طریقے پر خلافت آئے گی۔ جمہوریتیں ختم، بادشاہتیں ختم، ڈکٹیٹر نظام ختم، آمرانہ نظام ختم۔ آقا فرما رہے ہیں کہ جیسا ہے ہو کے رہے گا۔ آپ نے فرمایا پہلا دور تو نہیں آئے گا، وہ تو نبوت تھی، نبوت ختم ہو گئی۔ دوسرا دور کی طرح منہاج النبوہ کا دور 5واں دور ہوگا، بس 2 دور اس کے بیچ میں گزریں گے۔ وہ دور جو بادشاہتوں کا دور، ظالم بادشاہتوں کا، اس وقت ظالم اور بادشاہتوں کا دور چل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرزند، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیر ظالم حکمرانوں کی آنکھوں میں اب آنکھیں ڈال کر ان سے پنجہ لا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں اسلام کے شہزادے یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے، یا جام شہادت
پی لیں گے. روزانہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کی بات چل رہی ہے. صرف نماز اور روزے کی بات نہیں, حج اور زکات کی بات نہیں, قرآن کی تلاوت کی بات نہیں, بلکہ اب بات چل رہی ہے اس بات کی کہ دھرتی پر, زمین پر اے ابلیس اب تیرا آرڈر نافذ نہیں کرنے دیں گے. 1992 میں جب یہودی اور امریکن فوجیں جزیرہ عرب میں داخل ہوئی تو انہوں نے کنٹرول کرتے ہی کہا اب عرب ہمارا ہے, اب دنیا ہماری ہے, اب مکے مدینے پر ہمارا کنٹرول ہے, اب ہماری فوجیں یہاں داخل ہے. لہذا اعلان کیا گیا نیو ورلڈ آرڈر, نیا نظام عالم, نیا نظام عالم دنیا پر آئے گا. یہ تھا جو ورلڈ آرڈر, یہودیوں کا آرڈر. حکمرانوں نے تو مان لیا, بادشاہوں نے مان لیا, ان فسادیوں نے مان لیا, لیکن آپ جیسے غلاموں نے, مجھ جیسے دیوانوں نے, شریعت کے پاسبانوں نے, رسول اللہ کے چاہنے والوں نے اس نظام کو ٹھکرا دیا اور یہ کہا لا میثاق ولا دستور قال اللہ وقال رسول. ہم تیرا نظام نہیں مانتے. 1400 سال پہلے جو قرآن اترا ہے ہم اس نظام کو مانتے ہیں. اللہ ربنا, اللہ ہمارا رب ہے, اور رسول قدوتنا, رسول ہمارے قائد ہے, اور قرآن دستورنا, قرآن ہمارا دستور ہے, اور شہادت امنیتنا, اور شہادت ہماری آرزو ہے, اور جہاد سبیلنا, اور اللہ کے راستے میں اس کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہمارا راستہ ہے اور ہماری منزل ہے. یہ اعلان کرتے ہوئے ساری دنیا میں حق کے متوالے کھڑے ہوئے. اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے, کلکتہ کے نوجوانوں, اس گاؤں میں رہنے والوں, میں آپ کو بشارت دیتا ہوں عراق میں شرعی نظام قائم ہو چکا ہے. شیخ ابو بکر البغدادی نے بیعت لینا شروع کر دی ہے, اور وہاں بیعت وہی ہو رہی ہے جو صدیق اکبر کے دور میں ہوئی تھی, جو حضرت حسن کے دور میں ہوئی تھی, جو علی مرتضیٰ کے دور میں ہوئی تھی. اور میں نے اپنے کانوں سے اس بیعت کو سنا ہے. لوگ بیعت کر رہے ہیں انا نبایع علی دولت الاسلامی العراقی والشام, ہم عراق کی دولت اسلامی اور عراق پر بیعت کرتے ہیں. علی المنشط والمکر وعلی اليسر واليسر, جن الفاظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے, اس حقیقی بیعت کا دور دنیا دیکھ رہی ہے. اور ابلیس سر پر اپنے دھول ڈالتا ہوا وہاں برمودا تیکون میں بیٹھا ہوا پچھتا رہا. دوستو عزیزو, بہت دور نہیں ہے, 5واں دور شروع ہو چکا ہے, اور چوٹے سورج کی طرح یقین ہے کہ اب یہ رکے گا نہیں, یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. ساری دنیا اس سے زیادہ اکٹھی نہیں ہو سکتی جتنی آج اکٹھی ہوئی ہے. جس طرح غزوہ احزاب پر تمام لشکر اکٹھے ہو کر آئے تھے, غزوہ خندق پر سب کے سب جمع ہوئے تھے اور یہ سوچ کر آئے تھے کہ آج تو یہودی بھی ساتھ ہیں, آج تو قبیلہ غطفان بھی ساتھ ہے, آج تو حوازن بھی ساتھ ہیں, آج تو حیی بن اخطب بھی ساتھ ہے, آج تو اندر سے بنو قریظہ بھی ساتھ ہے. آج یہ جشن منانے کے لیے آئے تھے کہ اتنی بڑی طاقت کبھی نہیں ہوئی. بدر میں صرف قریش نکلے تھے, احد میں بھی قریش نکلے تھے. آج تو پوری دنیا کا جنگ گھٹا مدینے کو مٹانے کے لیے آیا تھا, لیکن مدینے کو وہ کیسے مٹا سکتے تھے جس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کر رہے ہوں, اسے کون مٹا سکتا ہے. لہذا غزوہ احزاب پر 2526 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طنابیں اکھیڑ دی, ان پر آسمان سے بجلیاں برسائیں, ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھنڈی ہوائیں چلائیں, ان کے دلوں کو اکھاڑ دیا اور وہ وہاں سے اپنے لشکر لے کر بھاگے. جب ابو سفیان کی قیادت میں لشکر بھاگ رہا تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق پر اعلان کر رہے تھے الا نغزوہم ولا یغزوننا, اب ہم جائیں گے جنگ کرنے کے لیے, یہ نہیں آ سکتے, ان کی طاقت ٹوٹ گئی. یہی منظر آج دنیا دیکھ رہی ہے. باطل جتنا آج سے 10 سال پہلے جمع ہوا تھا اس سے زیادہ وہ جمع نہیں ہو سکتا. سب کے سب غزوہ احزاب کی طرح تتر بتر ہو چکے ہیں. اب اسلام کے شیر, اب محمد رسول اللہ کے غلام, اب شریعت کے مت والے, اب دین کے چاہنے والے اعلان کر رہے ہیں اب ہم آگے بڑھیں گے, اب ہمارے گھوڑے داخل ہوں گے اور ہم بیت المقدس کو فتح کریں گے. اب لبنان کی وادیوں میں بھی شریعت اسلامیہ قائم ہوگی, اب ملک شام کے حلب میں بھی اور ادلب میں بھی اور دمشق میں بھی انشاءاللہ نظام اسلام قائم ہوگا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے بشارت دی ہے کہ قیامت کے قریب ملک کے شام اسلام کا مرکز ہوگا، عیسائیوں اور مسلمانوں کی جنگ یہی ہوگی، یہی حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، یہی حضرت مہدی جامع اموی میں نماز پڑھائیں گے، لہذا ملک کے شام میں اسٹیج سج چکا ہے۔ ادھر سے ایک طرف باطل کھڑا ہوا ہے، وہ جو اپنے آپ کو حزب اللہ کہتا تھا، جو دھوکے دیا کرتا تھا، وہ حزب اللہ تنظیم جو مسلمانوں کی واہ واہی لوٹتی تھی، جو ہمیشہ اسرائیل کی ایجنٹ تھی، جس نے اب اسرائیل کی سرحدوں کو ہمیشہ حفاظت کی تھی، آج جب مار کے خیر و شر سامنے آیا، جب حق و باطل سامنے آیا، تو یہ حزب اللہ نہیں، یہ حزب الشیطان ہی تھی، یہ حزب اللہ تھی، یہ لات کی فوج تھی۔ آج حزب الرحمان نے، آج حزب محمد نے اس کو بتا دیا ہے کہ شیطان کی فوج کبھی نہیں ٹک سکتی۔ ایران جو راگ اراستہ تھا، اسلامیت کی باتیں کرتا تھا، آج پتا چلا کہ یہ عبداللہ بن سبا کے ایجنٹ ہیں، یہ یہودیوں کے اعلی کار ہیں۔ کل بھی یہودیوں نے انہیں پیدا کیا تھا، یہ یہودیوں ہی کے لیے جنم انہوں نے لیا تھا، اور آج بھی یہودیوں کی ایجنٹ ہیں۔ لیکن کچھ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی نے جو کہہ دیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے، وہ اپنی جگہ ہو کر رہے گا۔ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، حضرت مہدی کو آنا ہے۔ محمد رسول اللہ کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، آپ نے فرمایا ینزلو بامتی بلاء شدید من سلطانہم، میری امت پر ان کے بادشاہوں کی طرف سے بلائیں اور مصیبتیں آئیں گی۔ کتنی؟ حتی یضیق الارض عنہم، یہاں تک کہ زمین ان پہ تنگ ہو جائے گی، زمین تنگ ہو جائے گی، سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، ملک چھوڑنے پڑیں گے، وطن کی قربانی دینی ہوگی، پہاڑوں میں جا کے رہنا پڑے گا، بادشاہوں کی طرف سے مصیبتیں آ جائیں گی، حق کا نعرہ لگانے والوں پر ڈرون حملے ہوں گے، اور کہاں سے اڑیں گے؟ ارض مقدس سے۔ آج سعودی ایئرپورٹ سے امریکن طیارے اڑتے ہیں، اور یمن میں حملے کرتے ہیں۔ کن پر حملے کرتے ہیں؟ عدن ابین میں حملے کر رہے ہیں۔ ہاں وہی عدن ابین جس کے بارے میں میرے محبوب نے، سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ عدن ابین سے، یمن کے شہر عدن ابین سے اسلام کے مددگار اٹھیں گے۔ آج عدن ابین سے اسلام کے مددگار اٹھے ہوئے ہیں، اور بادشاہ ان کا قتل کرا رہے ہیں، ان پر ڈرون حملے ہو رہے ہیں۔ یہ ہوں گے، یعنی ان پر زمین تنگ کر دی جائے گی، انہیں پہاڑوں میں اور غاروں میں اور سمندروں میں پناہ لینا پڑے گی، انہیں وادیوں میں اور سرنگوں میں پناہ لینا پڑے گی۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں ظلم کی رات چھٹ جائے گی۔ ثم یبعث اللہ رجلا من عترتی، پھر اللہ تبارک و تعالی میرے گھر سے ایک شخص کو اٹھائے گا، اور پھر وہ دنیا کو امن اور عدل سے بھر دے گا۔ فیملأ الارض قسطا وعدلا، وہ زمین کو انصاف سے بھر دے گا، وہ زمین کو امن سے بھر دے گا۔ کما ملئت ظلما وجورا، جس طرح وہ ظلم سے اور جور سے اور ستم سے بھری ہوئی ہے۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ اس امت کے امیر۔ دوستو اور عزیزو، آج دنیا ظلم و ستم سے بھری ہے۔ پوری دنیا میں وہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے جو رسول اللہ نے فرمائی تھی کہ ایک شخص اللہ کہے گا اور قتل کر دیا جائے گا، ایک صاحب ایمان اللہ کہے گا، کوئی جرم نہیں ہوگا۔ آج سینٹر افریقہ کی ہم نے تصاویر دیکھی، مسلمانوں جسم کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، پیس کاٹ کر آگ میں جلا کر انہیں کھایا جا رہا ہے اور پوری دنیا کو دکھایا جا رہا ہے۔ جرم ان کا کیا ہے؟ جرم صرف یہی ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اس کے علاوہ اور کیا جرم ہے؟ نہ ان کے پاس طاقت اور قوت ہے، نہ ان کے پاس حکمرانی ہے، وہ ظلم کرنے کی پوزیشن میں کہاں ہیں؟ مگر کیا کہتے ہیں؟ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی رب کہنے کی بنیاد پر فرعون نے 70,000 جادوگروں کو سولی پر چڑھا دیا تھا۔ یہی اللہ کو رب کہنے کی بنیاد پر اصحاب اخدود نے اس وقت کے مسلمانوں کو جلتی ہوئی خندقوں میں جھونک دیا تھا اور انہیں جلا کر خاک کر دیا گیا تھا۔ اسی رب کہنے کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے
دریا میں جھونکا گیا تھا، اسی رب کہنے کی بنیاد پر حضرت موسیٰ کو جلا وطنی کی زندگی گزارنا پڑی تھی، یہی رب کہنے کی بنیاد پر مکہ میں حضرت سمیہ کے چیر کر دو ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اسی رب کہنے کی بنیاد پر حضرت زنیرات پر کوڑے برسائے گئے تھے، اسی رب کہنے کی بنیاد پر عمار بن یاسر کے والد کو جو ان کو کاٹ کر اور قتل کر کے فضا میں بکھیر دیا گیا تھا، اسی رب کہنے کی بنیاد پر ویر رجی پر 70 صحابہ کو قتل کر دیا گیا تھا، ویر معونہ پہ قتل کر دیا گیا تھا۔ ہر دور میں جب ابلیس طاقت میں آتا ہے اور وہ قوت میں آتا ہے تو اس کے ماننے والے اللہ کہنے پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان اور اقرار لانے پر ان کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں ہو رہا ہے، صدیاں اس پر گزر گئی ہیں، لیکن یاد رکھیے شہید کا خون رائے گا نہیں جاتا، آنکھ سے بہنے والا آنسو رائے گا نہیں جاتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جمع ہوتا رہتا ہے۔ مظلوم کی بددعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رائے گا نہیں رکھتا، وہ قبول کی جاتی ہیں۔ اب پوری روئے زمین پر امت مسلمہ نے الحمدللہ جیل کی سلاخوں سے لے کر وادیوں تک، پہاڑوں کی چوٹیوں سے لے کر سمندروں صحراؤں تک، یمن کے جزیروں سے لے کر دنیا کے کونے کونے تک، ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے لے کر افغانستان کے کابل تک امت مسلمہ نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اگر ایک طرف امت گناہ گار ہے اور امت کے کچھ نوجوانوں کے ہاتھ میں شراب کے جام ہیں، تو امت کے ایسے نوجوان بھی ہیں جنہوں نے شراب کے پیالے توڑ دیے ہیں، جنہوں نے شراب کے ساغر چھلکا دیے ہیں، جن کی رگ رگ میں شہوت بھری ہوئی تھی، انہوں نے شہوتوں کو قربان کر دیا ہے، انہوں نے اپنی بیویاں چھوڑی ہیں اور جنت کی حوروں سے منگنی کا پیغام سن کر ان سے شادی رچا لی ہے۔ وہ شہادت کے تاج پہن کر اور شہادت کے جام پیتے ہوئے حوروں کی بغل میں اور ان کی آغوش میں جا پہنچے ہیں۔ پرچم اسلام انہوں نے زمین پر نہیں گرنے دیا ہے۔ ابلیس کے ہاتھ سے پرچم چھین کر امام مہدی کا وہ جھنڈا جس کا رنگ بلیک ہے، جس کا جھنڈا کالا ہے، اس کالے جھنڈے پر کوئی اور نشان بنا ہوا نہیں ہے، اس جھنڈے پر گائے اور بچڑا نہیں ہے، اس جھنڈے پر ہتھوڑا اور دراسی نہیں ہے، اس جھنڈے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ ان جھنڈوں پر وہ مہر لگی ہوئی ہے جو محمد رسول اللہ کی انگوٹھی پر تھی، آج وہ کاٹ دیے گئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ شیطان کے لشکر کو شکست دو، دنیا کے جھنڈے اٹھا پھینک دو اور میرے پرچم اپنے ہاتھ میں لو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح ہے۔ بس اے لوگوں، بہت خوش نصیب دور آنے والا ہے، ایسا دور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیف انتم، کیا حال ہوگا تمہارا، اذا نزل فیکم عیسی ابن مریم، جب تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، حکما عدلا، جو حاکم بن کر آئیں گے، سراپا انصاف بن کر آئیں گے۔ کیا دور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کیا زمانہ ہوگا حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیا زمانہ ہوگا مسلمانوں کی فتوحات کا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم آتے ہی زمین پر کیا کریں گے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم آتے ہی ان ظالم یہودیوں کا جو پوری انسانیت کا خون چوس رہے ہیں، ان کا قتل کریں گے۔ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے۔ وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ، یہ جو ٹیکس ہیں یہ سارے ختم کر دیے جائیں، کوئی ٹیکس نہیں۔ آج تو ٹیکس ہی پریشان کر رہے ہیں، روڈ ٹیکس، واٹر ٹیکس، ہاؤس ٹیکس، انکم ٹیکس، ویٹ ٹیکس، سیل ٹیکس، پتہ نہیں کون کون سا ٹیکس، خون کی ہر بوند کا ٹیکس ہو۔ ختم، دنیا پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، ایک ہی دین، صرف اسلام، اس کے سوا کچھ اور نہیں۔ اسی کی طرف اللہ کے رسول فرماتے ہیں پانچواں دور کیسا ہوگا، یرضی عنہا ساکن السماء و ساکن الارض، زمین والے بھی راضی اور آسمان والے بھی راضی ہو جائیں، آسمان والے بھی خوش اور زمین والے بھی خوش۔ امن عالم کا یہ ہوگا نظارہ، حتی یلعب صبیان المسلمین، مسلمانوں کے بچے کھیل رہے ہوں گے مع الحیات، سانپوں کے ساتھ، اور سانپ نہیں ڈسیں گے، ان کے زہر نکال لیے جائیں گے۔ حتی یرتع الابل والغنم مع النمار والذئاب، گائے چل رہی ہوگی شیر کے ساتھ اور بکری چل رہی ہوگی بھیڑیے کے ساتھ۔ وہ دور آئے گا کوئی نہیں روک پائے گا،
لاکھ یہودی کوشش کر لے، لاکھ عیسائی کوشش کر لیں، لاکھ اسلام کے دشمن سورج اور چاند پر پہنچنے کی کوشش کر لیں، 1000 کوشش کر لیں، کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ دور آنا ہے، آ کے رہے گا، اسٹیج اسی کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ ملک شام کی کچھ خبریں سنانے کا ارادہ تھا، لیکن چونکہ وقت کافی ہو گیا، مجھے فلائٹ بھی پکڑنی ہے، ابھی یہاں سے سفر بھی کرنا ہے، اتنی ہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی۔ پھر کبھی کہیں اور کسی موڑ پر ملاقات اگر مقدر ہے تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اس کے لیے آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اپنی راتوں میں دعائیں کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کے حصے میں آپ کا بھی کوئی حصہ شامل فرما لے، مال قبول کر لے، ہماری جانیں قبول کر لے، اللہ تعالیٰ ہمارے آنسو قبول فرما لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کسی نہ کسی حصے میں قبول فرما لے، کم از کم ہم دعائیں کرنے والے بن جائیں، ہم آنسو دینے والے بن جائیں، اور اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شہادتیں قبول فرما لے، لہو کے قطرے قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو رائے گا نہیں جانے دیتا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں، قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کی روشنی میں ہمیں یقین ہے کہ وہ دور بہت جلد آنے والا ہے جس دور سے دنیا مستفید ہوگی اور اسلام کا بول بالا ہوگا، ہر کچے اور پکے مکان میں اسلام پہنچ کر کے رہے گا۔ اللہ وہ دور مجھے بھی دکھا دے، آپ کو بھی دکھا دے، اللہ تعالی ہماری آرزوں کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ